محبت بھیگتا جنگل بائے آبدہ سبین۔ بارشوں کے موسم میں تم کو یاد کرنے کی عادتیں پرانی ہیں، اب کی بار سوچا ہے عادتیں بدل ڈالیں، پھر خیال آیا کہ عادتیں بدلنے سے بارشیں نہیں رکتی۔ آج صبح سے ہی موسم انتہائی خوشگوار اور خوابناک تھا، آسمان پر سیاہ بادلوں کا راج تھا۔ بیچارہ سورج جلوہ گر ہونے اور گرم شعاؤں کا قہر برسانے کی کئی بار کوشش کر چکا تھا، مگر آج تو بادلوں نے اس کی ایک نہ چلنے دی اور پورے جلال میں آ کر گرجے، جیسے سورج کو دھمکا رہے ہوں کہ ہمیں نہ للکارو۔ گرجنے کے ساتھ جب بادل برسے بھی تو گرمی سے بےتاب اور پیاسی دھرتی پرسکون ہو گئی۔ درخت جھوم کر رقص کرنے لگے تو پتوں نے فضا میں گنگناہٹ سی پیدا کر دی۔ تیز ہواؤں کے جھونکے درختوں کو چھو کر گزرتے تو درخت دیوانے ہو جاتے۔ دیوانی تو مانو بھی تھی اس موسم کی، حالانکہ اب مزاج میں وہ شوخی، وہ بچپنا مفقود ہو چکا تھا، مگر اس سہانے موسم سے جو جنون کی حد تک عشق تھا وہ کم نہ ہو سکا۔ اب پیروں برستی بارش میں وہ بھیگتی نہیں تھی، مگر برآمدے میں کھڑے ہو کر ہاتھوں کو باہر پھیلا کر بارش کے قطرے ہتھیلیوں پر جمع کرنے کی صحیح کرتی، جو تیزی سے پھسل جاتے تھے۔ کئی حسین یادیں اس موسم سے جڑی تھیں جنہیں یاد کر کے نین ساون بن جاتے۔ وہ دن تو جیسے خواب ہو گئے تھے جب زندگی خوبصورت ہوا کرتی تھی، بے فکری، لاپرواہ، موج مستی سے بھرپور، کسی لاپرواہ شخص کی رکھائی پر کوڑنا، بہانے سے اسے جتانا، مگر اس پر اثر کم ہی ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی انجان بنا رہا اس کی دیوانگی، اس کی چاہت سے۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ جب وہ یاد آتا اس کی آنکھوں سے بن موسم کی برسات شروع ہو جاتی۔ مانو تیرا فون بج رہا ہے، بھابھی کی تیز آواز نے اسے حال میں پٹخا۔ اس نے اپنے ہاتھ دیکھے جن پر اب بھی بارش کی بوندیں تیزی سے گرتی اور فوراً پھسل جاتی، جیسے مانو کی زندگی سے وہ تمام پل پھسل گئے تھے۔ آئی بھابھی، ایسا ممکن ہے صہیب ضیاء کہ میری دیوانگی، میری شدتیں تم سے مخفی رہی ہوں، تم جان کر انجان بنتے رہے ہو۔ اس نے یادوں کی گٹھڑی پھر سے باندھی تھی۔ مانو آ بھی جاؤ۔ جی بھابھی آئی۔ بھابھی کے پھر سے بلانے پر اس نے اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ مناہل کوئی تیسری بار پکوڑوں سے بھری ٹرے لائی تھی، مگر صحن میں یاجوج ماجوج کی فوج ایسے حملہ کرتی کہ لمحے بھر میں وہ خالی ہو جاتی۔ بس بہت ہو گئی، اتنی گرمی میں کھڑے ہو کر گھنٹے بھر سے میں پکوڑے تل رہی ہوں اور تم لوگوں نے ذرا بھی احساس نہیں کیا، ایک بھی پکوڑا نصیب نہیں ہوا اب تک۔ وہ روحانسی ہو کر دھڑ سے بیٹھ گئی۔ پل میں سب کو بریک لگ گئے۔ کسی نے حقیقتاً سوچا ہی نہ تھا کہ وہ بیچاری سب کے لیے اکیلے گرمی میں لگی ہوئی ہے۔ طلال نے ڈش سے آخری پکوڑا جو اٹھایا تھا مناہل کے چکھنے پر منہ میں نہ رکھ سکا، وہ واپس رکھ دیا۔ ڈوب کر مر جاؤ، اس پکوڑے کا میں کیا کروں گی؟ اس نے طلال کو لتاڑا۔ ابھی تم نے کہا کہ ایک بھی پکوڑا نصیب نہیں ہوا، تو اس لیے میں نے یہ رکھ دیا کہ یہ بھی کھا لو، ورنہ تمہارا یہ احسان بھی عمر بھر نہیں چکا پاؤں گی۔ اب تمہاری مرضی۔ طلال نے ذرا بھی دیر نہ لگائی اور فوراً پکوڑا اٹھا کر منہ میں رکھ لیا۔ سب کی ہنسی فطری تھی۔ مناہل رونے لگی۔ اف بھتیجی رحم کرو، صبح سے بادل جو شروع ہوئے تھے کہ اب ذرا تھمے ہیں، اب تم سٹارٹ لے رہی ہو۔ کم سن بچی ہو جو چند پکوڑوں کے لیے یہ رونا شروع کر دیا۔ ایمبر خود تو پیٹ بھر کر کھا چکا تھا تو اسے بھی خیال نہ آیا، الٹا اب اسے ہی ڈانٹنا شروع کر دیا۔ مناہل کے آنسو ہی نہیں حلق بھی خشک ہو گیا، مگر دل تو دکھ رہا تھا نا سب کی بے مروتی پر۔ خود بناتے نا اتنی گرمی میں، پھر میں پوچھتی۔ ایمبر کو بلند آواز سے جواب دینا تو ناممکن تھا، اس لیے زیر لب بڑبڑائی۔ پاشور اور پڑھی لکھی ہو، یہ بچپنا کب تک رہے گا تمہارا؟ اٹھو اب یہاں سے۔ وہ پھر سنجیدگی سے کہتا اٹھ کر اندر چلا گیا۔ کوئی اس کے دل کا درد سمجھ سکتا تھا جس نے موسم کے باعث صبح بھی بس تھوڑا سا ناشتہ کیا تھا اور دوپہر میں تو کچھ بھی نہ کھایا، بس بارش انجوائے کرتی رہی۔ یہ پکوڑوں والا آئیڈیا بھی اسی کا تھا، اب اسے خاک بھی نہ ملی۔ ایم سوری مناہل، ہماری وجہ سے تمہیں بھیا کی بھی سخت سست سننی پڑی، زیادتی تو ہماری ہے نا۔ عاشی کو ایمر کے جانے کے بعد اس سے ہمدردی ہوئی۔ ہاں، اور اب عاشی تمہارے لیے پکوڑے اور ہم سب کے لیے چائے بنائے گی۔ چائے زینی پکائے گی، عاشی نے کہا تو ازل کی کام چور زینی بدک گئی۔ اتنی گرمی میں کچن میں جانا؟ میں پچھلے 2 گھنٹوں سے تم سب کے لیے گرمی میں ہی مر رہی تھی۔ مناہل نے اسے گھورا تو بادل نخواستہ عاشی کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ اور اللہ کے لیے زینی چینی اتنی بھی مہنگی نہیں ہوئی کہ تم صرف چھو کر جار واپس رکھ دو، اسے چائے میں ڈال بھی دینا۔ طلال کی زبان پر کھجلی ہوئی۔ اتنے نہرے کرنے ہیں تو خود پکا لو۔ وہ پھر اینٹ گئی۔ عاشی اور مناہل نے طلال کو گھورا۔ یار بھتیجے، تمہیں عزت راز نہیں آتی، مستقبل قریب کی ہونے والی نصف بہتر سے تم بدترین بے عزتی کراتے ہو، وہ بھی روزانہ کی بنیاد پر۔ صہیب نے بھی گھر کا تو طلال کو ہاتھ جوڑنے پڑے۔ اچھا، جیسی پلا دو گی پی لوں گا، زہر مار کر لوں گا، مگر اللہ کے لیے اٹھ جاؤ، ورنہ یہ جو 4 نظریں مجھے گھور رہی ہیں
میں شرم کا مارا ان میں ڈوب کر ہی نہ مر جاؤں۔ زینی کو جب تک اس کی بکواس سمجھ آئی، عاشی اور مناہل اس کی درگت بنا چکی تھیں۔ وہ تھکی ہاری ابھی آفس سے لوٹی تھی، مگر لاؤنج میں اس کے بھتیجے آپس میں لڑنے میں مصروف تھے۔ میں نے ڈورے مون دیکھنا ہے۔ پھپھو پلیز آپ عفان بھیا سے کہیں نا چینل چینج نہ کرے۔ پھپھو میں نے مووی دیکھنی ہے۔ عفان تم اتنے بڑے کب سے ہو گئے کہ مووی دیکھو؟ پھپھو کامیڈی مووی ہے، یہ دونوں سارا دن دیکھتے ہیں، مجھے تو بس یہی 2 گھنٹے ملتے ہیں۔ آج کل بچوں کا اسٹڈی شیڈول اتنا ٹف تھا کہ حقیقتاً ٹائم نہیں ملتا تھا۔ مانو چپ ہو گئی۔ عفان کو کچھ مزید کہتی تو وہ جھنجھلا جاتا۔ اس نے ریان اور بیا کو بیگ سے چاکلیٹ دے کر بہلایا۔ تم دونوں یہ کھاؤ، میں فریش ہو کر آتی ہوں، پھر کرکٹ کھیلیں گے۔ بیا اور ریان خوش ہو گئے۔ وہ فریش ہو کر آئی تو بھابھی کافی لے آئی۔ تھک ہار کر آئی ہو، اب ان کے ساتھ لگ جاؤ گی، ریسٹ کر لو۔ رات بھر ریسٹ ہی تو کرنا ہے بھابھی، کچھ دیر ان کے ساتھ کھیلوں گی تو خوش ہو جائیں گے۔ کب تک تم ہماری خوشیوں کے لیے اپنی ذات کے سکھ کو مٹاؤ گی؟ اپنے لیے بھی سوچو، مانو ہمارا اللہ وارث ہے۔ پلیز بھابھی، میری ذات آپ لوگوں سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں۔ بے شک اللہ ہی ہم سب کا وارث ہے، مگر پلیز آئندہ یہ مت کہیے گا میری خوشیاں میرے ان بھتیجے بھتیجی سے ہی ہے۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی، پلکیں تو بھابھی کی بھی بھیگ گئی تھی۔ مانو میں جانتی ہوں تمہارے دل میں کیا ہے، مگر میرے اندر کی پشیمانی مجھے ڈستی ہے۔ تمہارے بھیا کے بعد تم میری ذمہ داری ہو، میں ان کو کیا جواب دوں گی؟ پلیز تم کب تک یوں بے معنی امید کے سہارے بیٹھی رہو گی؟ بھابھی نے اسے سمجھایا۔ بھابھی مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے، بھیا کے بعد میری زندگی کا مقصد ہی بدل گیا ہے۔ طلعت بھابھی آئی تھیں آج، ان کی نند کا بڑا بیٹا ماشاءاللہ ایئر فورس میں ہے۔ پلیز بھابھی کلوز دس ٹاپک۔ اول تو شادی کرنی ہی نہیں ہے، اور دوسرا کسی فوجی بندے سے تو ہرگز بھی نہیں۔ کیا ملتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر بھیا بھی چلے گئے۔ وطن کے لیے جان دینا بھی بہت بڑا اعزاز ہے مانو۔ مجھے فخر ہے اپنے شوہر پر جو اس وطن کی خاطر شہید ہوئے۔ بھابھی کی آنکھیں نم تھیں، مگر چہرے پر فخریہ مسکان تھی۔ آپ بہت بہادر ہیں بھابھی، مگر میں اتنی ہمت نہیں رکھتی۔ جس ملک کے لیے ہمارے جوان سرحدوں پر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اس ملک کی جڑیں تو اندر بیٹھے اپنے ہی لوگ کھوکھلی کر رہے ہیں۔ جب اپنے ہی لوگ آستین کے سامنے بن کر بیٹھ جائیں تو پھر سرحد پر یہ سپاہی کیا کیا کر لیں گے؟ ان کے اندر کڑواہٹ تھی۔ اچھا چھوڑو، دفع کرو تم، میں طلعت بھابھی کو منع کر دوں گی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ بھائی کے جانے کے بعد مانو بہت بدل گئی ہے۔ اس نے بچپن سے صرف بھیا اور بھابھی دو ہی تو رشتے دیکھے تھے، اور پھر بھیا بھی چلے گئے تو اسے حالات کی ستم ظریفی پر کتنے ہی گلے پیدا ہو گئے تھے۔ سنا ہے اس محبت میں بہت نقصان ہوتا ہے، مہکتا جھومتا جیون غموں کے نام ہوتا ہے۔ سنا ہے چین کھو کر وہ صبح سے شام روتا ہے، محبت جو بھی کرتا ہے بہت بدنام ہوتا ہے۔ سنا ہے اس محبت میں کہیں بھی دل نہیں لگتا، بنا اس کے نگاہوں میں کوئی موسم نہیں جچتا، خفا جس سے محبت ہو وہ جیون بھر نہیں ہنستا، بہت انمول ہے یہ دل اجڑ کر پھر نہیں بستا۔ سنا ہے اس محبت میں بہت نقصان ہوتا ہے۔ شام کے ملگجے اندھیرے پھیل رہے تھے اور غروب آفتاب کا یہ منظر وہ بڑے انہماک سے دیکھ رہا تھا۔ ڈوبتے سورج پر الوداعی نگاہ ڈال کر اس نے گہری سانس خارج کی اور پھر کھڑکی کے پردے برابر کرتا پلٹ گیا۔ اسے آج اماں شدت سے یاد آ رہی تھی، اداسی حد سے سوا تھی۔ پرانی یادیں بھی پھن پھیلائے جیسے اس کے چاروں طرف کھڑی تھیں۔ بڑے بھیا نے آج پھر اس کی شادی کا تذکرہ کیا تو اس کے دل میں کتنی یادیں تازہ ہو گئیں۔ اماں ہمہ وقت اس کے پیچھے پڑی رہتی تھی، کتنا ارمان تھا کہ وہ اپنے چھوٹے بیٹے کے سر پر بھی صحرا دیکھ لیں، مگر وہ تو آمادہ ہی نہ ہوتا تھا۔ اس نے نہ کبھی زندگی کو سنجیدہ لیا اور نہ اماں کی خواہش کو، حتیٰ کہ وہ حسرت لیے منو مٹی تلے سو گئیں۔ اماں کی یاد آئی اور چلبلی سی لڑکی جو بس ہر وقت ہنستی رہتی تھی، جسے دنیا کا کوئی کام نہیں تھا سوائے سہیب کو تنگ کرنے کے۔ جب وہ تھی تو قدر نہ کی، اور اب ہر لمحہ اس کی باتیں یاد آتی ہیں۔ چاچو، حیدر کمرے کے دروازے پر دستک دیتا اندر آیا تو سہیب نے چہرے کے تاثرات بدلے۔ یار، ہم سب پھپھو کے گھر جانے کو تیار بیٹھے ہیں اور تم یہاں کمرے میں جانے کے جادوں میں الجھے ہو۔ اللہ میری بہن پر رحم فرمائے۔ کیوں بھائی؟ وہ حیدر کے ساتھ باہر آ گیا۔ چلے نا چاچو، طلال کا بہت دل کر رہا ہے پھپھو کی طرف جانے کا۔ عاشی نے دیدے گھمائے۔ ارے یار، اکیلے طلال کے دل کے سکون کے لیے تم لوگ زینی کو ہی یہیں فون کر کے بلا لو نا۔ میری بہن کا کباڑا ضرور کرنا ہے اس مہنگائی میں۔ اسے دہائی دی تو مناہل بھی منہ بنانے لگی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر تم ایک بار پھر سوچ لو بھتیجی۔ گھڑی نے 5 بجائے چوہا گھر کو آئے، میرا مطلب احمد صاحب کسی بھی پل نازل ہونے والے ہیں۔ ڈونٹ وری، میں نے اپنی مما سے اجازت لے لی ہے۔ مناہل کی لاپرواہی عروج پر تھی، سب کی حیرانی دیدنی تھی۔ او ریلی؟ یس آف کورس۔ حالانکہ یہ بہادری بظاہر ہی تھی، وگرنہ دل ہی دل میں دعا تھی کہ احمد ابھی نہ آئے۔
طلال یار آج کیا دن ہے؟ صہیب کو بے یقینی سے گش آنے لگے تو طلال سے تصدیق چاہی۔ بہت خوبصورت دن ہے یار چاچو، 20 برس قبل آج ہی کے دن دنیا میں ایک حسین پھول کھلا تھا اور اس پھول کا نام زینب امتیاز رکھا گیا تھا۔ حیدر نے طلال کا جملہ اچک کر مکمل کیا۔ او گاڈ، آج میری بھانجی کی برتھ ڈے ہے۔ تھینک یو یار طلال، تم نے گھر پر ہی یاد دلا کر میری عزت بچا لی، ورنہ آج میری خبر نہیں تھی۔ صہیب نے سر پیٹ لیا۔ جس طرح وہ اپنے بھتیجے بھتیجیوں کا چہیتا چاچو تھا، اسی طرح بھانجے بھانجیوں کا بھی ہر دل عزیز ماموں تھا۔ اسے اب راستے سے زینی کے لیے گفٹ بھی لینا تھا۔ مجھے اندازہ ہے صہیب کے جس دن سے تمہارے بھیا نے شادی کا ذکر کیا ہے تم اپ سیٹ ہو، ایسا ہی ہے نا؟ بڑی بھابھی نے لاڈ سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے صہیب کو بچوں کی طرح پالا تھا۔ بھابھی پتہ نہیں کیوں شادی کا ذکر میرے دل کو بری طرح سے دکھی کر دیتا ہے۔ مجھے اماں یاد آنے لگتی ہیں اور مانو بھی۔ اس کے دل کی بات انہوں نے مکمل کی تو وہ نظریں چرا گیا۔ کچھ لوگوں کی قدر ان کے دور جانے کے بعد ہوتی ہے، تمہیں اب یاد آتی ہے جب وہ چلی گئی؟ جانے اب کہاں ہوگی؟ اس نے بھی پلٹ کر فون تک نہ کیا، اور کرتی بھی کیوں؟ تم نے کوئی امید دی تھی اسے؟ وہ خاموشی سے بس بھابھی کی باتیں سنتا رہا۔ جب بھابھی اٹھ کر چلی گئی تو اس نے آنکھیں موند لیں۔ یادوں کے کتنے منظر آج بھی آنکھوں میں قید تھے، آنکھیں بند کرتے ہی روشن ہو جاتے۔ صہیب نے یکدم آنکھیں وا کر دیں۔ تم سچ ہی کہتی تھی مانو، میں جان کر انجان بنتا رہا، حالانکہ گھر کے ایک ایک فرد کو پتا تھا تمہارے احساسات کا، مگر بس میں ہی کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا۔ اس کے دل سے ہوک اٹھی۔ اماں کو بھی کتنی چاہ تھی مانو کی، گھر کے ہر فرد کو وہ پسند تھی ماں سوائے اس کے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ بری وہ اسے بھی نہیں لگتی تھی، بس اسے ادراک نہ ہو سکا، اور جب آگہی ملی تب وہ دور چلی گئی تھی۔ ایک وحشت ہے کہ ہوتی ہے اچانک طاری، ایک غم ہے کہ یکایک ہی ابل پڑتا ہے۔ بڑی بھابھی نے کتنی دیر بعد دروازہ ہلکا سا کھول کر جھانکا۔ وہ ابھی تک سوچوں میں غلطاں تھا۔ وہ دل مسوس کر اپنے کمرے میں آ گئیں۔ میاں بھابھی خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ تھکن کے باوجود وہ لیٹی تو نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ پلکیں ہلکی سی موندی بھی تو صہیب کا چہرہ سامنے آ گیا اور انہوں نے آنکھیں کھول دیں۔ صرف ان کا دعویٰ نہیں تھا کہ صہیب انہیں اپنے بچوں کی طرح پیارا تھا، بلکہ حقیقتاً انہوں نے اپنے اس دیور کو بچوں کی طرح پالا تھا۔ نیند تو نہیں آئی تھی، ہاں پرانی یادیں ضرور ان کی آنکھوں کے سامنے تھیں۔ اولاد تو اللہ کی دین ہوتی ہے، جس پر وہ مہربان ہو اسے اولاد کی نعمت کسی بھی عمر میں نواز دیتا ہے۔ 3 بیٹے اور 1 بیٹی۔ انہوں نے اپنے بچوں کو بہت اچھی تربیت دی تھی۔ اماں ابا میں بہت پیار تھا، یہ سب جانتے تھے، مگر لوگوں کی باتیں نرالی ہوتی ہیں۔ ان کے بچے ماشاءاللہ جوان تھے، 2 بیٹے برسر روزگار ہو گئے تھے، تیسرا بیٹا پڑھ رہا تھا، بیٹی بھی ماشاءاللہ تعلیم سے فراغت پا چکی تھی جب صہیب اس دنیا میں آیا۔ حالانکہ اماں بھی خود بہت شرمندہ سی گھما کرتی تھیں کہ بڑھاپے میں اللہ پاک نے اولاد دی، مگر دنیا والوں کی زبانیں کیسے بند کر دیتی۔ زبانوں کے نشتر اور آنکھوں کے تیر اماں بھی جیسے گھر میں مقید ہو گئیں۔ حالانکہ یہ تو رب کی مرضی تھی، اس کا حکم تھا، ان کا کیا قصور، مگر پھر بھی وہ چھپتی تھیں سب سے، جیسے کوئی جرم سرزد ہو گیا ہو۔ ابا جی نے بتھیرا سمجھایا، مگر ان سے لوگوں کی نظریں برداشت نہ ہوتیں۔ بڑے دونوں بیٹوں کا بیاہ سر پہ تھا جب صہیب 1 سال کا بھی نہ تھا۔ چھوٹے بھائی کی ساری ذمہ داری نگہت بہن نے سنبھال لی تھی۔ اماں نے بیٹوں کی شادی دھوم دھام سے کی، ساتھ ہی نگہت کو بھی بیاہ دیا، مگر اب انہیں یہ فکر لاحق تھی کہ صہیب کا کیا ہوگا۔ تابندہ بہو بن کر آئیں تو انہوں نے اگلے دن ہی لوگوں کی نظروں اور زبان سے ادا ہونے والے الفاظ سے اندازہ کر لیا کہ اماں بیچاری کیوں چھپتی ہیں۔ ساتھ بیاہ کر آنے والی دیورانی نے بھی انہی خیالات کا اظہار کر دیا جو سب کے تھے۔ لو بھلا، یہ عمر تھی بچے پیدا کرنے کی، اماں کو سوچنا چاہیے تھا نا، بچے بڑے ہو جائیں تو ویسے ہی شرم آتی ہے۔ سعدیہ، جو اللہ کی رضا، جو روح دنیا میں آنی ہے وہ آ کر رہے گی، ہم اس کے کاموں میں مداخلت نہیں کر سکتے، اماں کا کیا قصور؟ دیورانی کو انہوں نے سمجھایا تو اس بات میں سر ہلا گئی۔ اب جانے دل میں کیا ہو، بہرحال دوبارہ اسے کہا کچھ نہیں۔ تابندہ کے اپنے سسرالی ہی مذاق اڑاتے۔ رقیہ نے تو منہ دکھائے میں تمہیں یہ بچہ ہی دے دیا، پہلے ہی دن گود بھر دی بہو کی۔ اماں بیچاری زمین میں گڑ جاتی، آنکھیں لبالب بھر جاتی، تب وہی اماں کو سمجھاتی، اماں آپ کیوں محسوس کرتی ہیں یہ باتیں؟ اللہ معاف کرے، یہ لوگ تو یوں بکواس کرتے ہیں جیسے اولاد پیدا کرنا ہمارے اپنے بس کی ہے، اس کی رضا نہ ہو تو وہ اسی اولاد کو ترسا دیتا ہے، آپ بالکل بھی نہ سوچا کریں۔ اماں نے محبت پاش نظروں سے بڑی بہو کو دیکھا۔ جگ جگ جیو میری بچی، اور صہیب کی فکر بھی چھوڑ دے، نگہت چلی گئی تو کیا ہوا، میں ہوں نا، یہ سمجھے آپ میرا بیٹا ہے۔ تابندہ نے جو کہا پھر قدم قدم پر ثابت بھی کیا۔ اللہ پاک نے اس سال میں ہی اسے بھی بیٹا دیا جس کا نام ابا جی نے احمد رکھا۔ احمد میں اور صہیب میں 1.5 سال کا فرق تھا۔ سعدیہ کے ہاں بھی بیٹا ہوا جس کا نام حیدر رکھا گیا۔
تابندہ نے احمد کی پیدائش کے بعد بھی صہیب پر توجہ کم نہ ہونے دی تھی۔ احمد 6 ماہ کا تھا جب دیور کی شادی انہوں نے پوری ذمہ داری سے کی۔ اماں بہوؤں کو دیکھ کر جیتی تھیں جنہوں نے ان کے گھر کو جنت بنا دیا تھا۔ خاص کر تابندہ نے تیسرے بیٹے کو بیانا ہی شاید ابا جی کی خواہش تھی کہ 2 ماہ بعد ہی وہ دنیا چھوڑ گئے۔ بس اس کے بعد اماں جیسے بالکل ہار گئیں، مگر بڑی بہو اور بیٹے کے حوصلے سے وہ دوبارہ جیسے جی اٹھی تھی۔ وقت کی رفتار تو جیسے ہوا کی مانند تھی۔ احمد کے بعد تابندہ کی گود میں طلال، ہادی اور دانیہ آ گئے۔ سعدیہ کے ہاں حیدر کے بعد عائشی اور مناہل آئیں۔ تیسری بہو سدرا کے ہاں بہرام، الوینہ اور سفیان 3 بچے تھے۔ نگہت کو اللہ پاک نے 2 بیٹے حمزہ اور بلال دیے، جبکہ چھوٹی بیٹی زینب، زینی اور تمام خاندان تابندہ کی تعریف کرتے نہ تھکتا تھا، جس نے دیور کو بالکل بچوں کی طرح پالا تھا۔ حیدر اور احمد تو اس سے 1.5 سال ہی چھوٹے تھے، جبکہ طلال، حمزہ، بہرام 3 سال چھوٹے تھے، مگر وہ سب کا اچھا دوست تھا۔ اماں بھی کو جو اسے چڑ ہو گئی تھی اب کافی حد تک کم ہو گئی تھی۔ سارے بچے اکٹھے ہی کھیل کود کے بڑے ہوئے تھے، اسکول سے کالجز میں آ گئے۔ صہیب کی طبیعت میں شوخی اور لاپرواہ تھی، جبکہ احمد بہت سنجیدہ مزاج تھا۔ حیدر بھی بہت موج مستی سے زندگی گزارنے والا بندہ تھا۔ طلال کا مزاج بالکل صہیب پر گیا تھا۔ ان کے پڑوس میں برسوں سے کیپٹن کاشف کی فیملی رہائش پذیر تھی، بہت اچھا آنا جانا تھا۔ کاشف اور مانور 2 بہن بھائی تھے، ان کے والد شہید ہو گئے تھے۔ امی تو اب خاصی بیمار رہنے لگی تھیں۔ کاشف نے اپنے بابا کی خواہش پر آرمی جوائن کی تھی۔ چھوٹی بہن مانور، جسے سب پیار سے مانو کہتے تھے، اس کی بہت لاڈلی تھی۔ اس کا سارا دن علی بھائی کے گھر اور ان کے بچوں کے ساتھ گزرتا۔ بچپن تک بات ٹھیک تھی، مگر اب جب وہ فرسٹ ایئر میں کی اسٹوڈنٹ تھی، وہ بڑی ہو گئی تھی، تب بھی 24 میں سے 18 گھنٹے وہ وہیں گزارتی۔ کاشف کی شادی 2 سال قبل ہوئی تھی۔ شادی کے سال بعد امی بھی انہیں چھوڑ گئیں، خود وہ اکثر گھر سے دور ہوتا تھا۔ ایسے میں اسے سمیرہ بیوی اور مانو کی بہت فکر رہتی تھی۔ کاشف، ہم ہیں نا، تم قطعی ان کی فکر نہ کیا کرو، یہ دونوں بھی ہماری بچیوں کی طرح ہیں۔ علی بھائی اور تابندہ بھابھی کی تسلیوں پر اسے بھروسہ تھا، کیونکہ ہمیشہ ہی اچھے پڑوسی سے بڑھ کر ساتھ دیا تھا، بالکل اپنوں کی طرح۔ صہیب مانو سے 4 سال بڑا تھا، مگر مانو کو تو صدا سے وہ اتنا اچھا لگتا کہ حد نہیں۔ اسے صہیب کے ساتھ کھیلنا بہت پسند تھا، حالانکہ وہ اکثر ہی اسے مار کر بھاگ جاتا۔ تب عائشی اور مناہل اسے چپ کراتی، مگر اگلے 5 منٹ میں ہی وہ بھول جاتی اور پھر سے صہیب کے ساتھ کھیل رہی ہوتی تھی۔ وہ بچپن سے ہی پتنگیں اڑانے کا ہر درجہ شوقین تھا۔ سرے شام ہی وہ چھت پر پہنچ جاتا، بلکہ گرمیوں میں تو جب سب سو رہے ہوتے تھے، وہ مانو کو بلا لاتا اور ڈور اس بیچاری کو پکڑا دیتا، خود مزے سے پتنگ اڑاتا۔ وہ گرمی سے بے حال ہو جاتی، مگر مجال ہے جو منع کرتی، اور اب بھی وہ اکثر اپنے کام مانو سے کراتا اور پھر بے نیاز بن جاتا۔ حالانکہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات ہر فرد کو پتہ چل گئی تھی کہ وہ صہیب کو کتنا چاہتی ہے۔ اماں کو صہیب کی پتنگ اڑانے اور کرکٹ کھیلنے والی عادتیں زہر لگا کرتی تھیں۔ جانے کس کمبخت نے ایجاد کی یہ موئی پتنگ، میری اولاد تو نکمی کرتی۔ جاڑا، گرمی، برسات، کوئی موسم ہو، یہ چھت پر ٹنگا بس دھاگے ہلاتا رہے گا۔ اماں کرتی، بڑبڑاتی رہتی اور تابندہ سمجھاتی رہتی، بچہ ہے اماں، ذمہ داری پڑے گی تو سمجھ جائے گا۔ تابندہ، ابھی بھی یہ بچہ ہے، ہم نے علی کو اس عمر میں بیاہ دیا تھا، اگلے ماہ 22 کا ہو جائے گا۔ آگ لگے زمانے کو، میں تو کہتی ہوں بیاہ دو، اسے بھی کسی کام دھندے لگے گا تو یہ ان دھاگوں میں الجھنا آپ ہی بھول جائے گا۔ اچھا اماں، وہ اماں سے بحث نہ کرتی تھیں، انہیں تو خود یہی تھا کہ صہیب کی نوکری لگے اور وہ کاشف اور سمیرہ سے ماہنور کو مانگ لیں۔ بچپن سے ان کے سامنے تھی، دیکھی بالی، بہت پیاری بچی تھی۔ مگر اماں بھابھی کی سوچوں اور پلاننگ سے بے نیاز، وہ اپنی زندگی میں مست تھا۔ اسے مانو کی فضول باتوں سے الجھن ہوتی تھی، اس کی باتیں بھی تو ایسی ہی ہوتی تھی۔ اب بھلا بتائے، کوئی موسلا دھار بارش میں بھیگنا کوئی عقل مندی ہے؟ اور محترمہ مانور اشرف فرماتی تھی، اف کتنا رومانٹک موسم ہے، چلو نہ صہیب بارش میں کرکٹ کھیلتے ہیں۔ لو بھلا بارش میں کرکٹ کھیل سکتے تو خواہ امپائر میچ رکواتے۔ مجھے عشق ہے صہیب اس موسم سے، غضب خدا کا، آدھے گھنٹے کے عشق سے پھر ہفتہ بھر ناک سے جو جھڑی لگتی وہ کیا بکواس موسم، سوں سوں کرتے پھرو، ٹیشو کا پورا ڈبہ جیب میں بھر لو اور پھر ناک رگڑ رگڑ کر الگ زخمی سرخ ٹماٹر جیسی۔ وہ کتراتا تھا بارش میں بھیگنے سے۔ پتہ نہیں کیوں تم ایسے ہو، ذرا بھی رومانٹک نہیں ہو، چلو نا پلیز آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ ہائے، صہیب نے آنکھیں پھیلائیں۔ دسمبر کے مڈ میں جب سردی عروج پر ہوتی تو اسے آئس کریم کی سوچتی۔ تم پاگل ہو لڑکی، مجھے اتنی جلدی نہیں مرنا، اسے غش آنے لگتے۔ ارے یار کافی پلا دینا، مگر بیچاری کو لے تو جاؤ۔ حیدر اور طلال اس کے پیچھے پڑ جاتے۔ معاف کرو مجھے مرنے کا شوق نہیں چرایا، خود لے جاؤ۔
بسد شوق مگر کوئی ہمیں کہے بھی تو ہم تو عمر بھر آئس کریم کھانے کو تیار ہو جائیں۔ طلال تو بچپن سے ہی ایکٹر تھا، غضب کی اداکاری کرتا۔ ہٹو پرے مرو، مانو طلال کے دو تین لگا دیتی اور سہیب سے روٹ کر چلی جاتی، مگر اگلے ہی دن پھر حاضر ہو جاتی، کیونکہ اسے پتا تھا ناراض ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، اسے منانے والا کبھی نہ مناتا، اسے پرواہ کب تھی۔ ارے واہ، نیو ہیئر سٹائل غضب کی لگ رہی ہو، مناہل نے اسے دیکھتے ہی تعریف کی تھی۔ واو، یو آر لوکنگ سو بیوٹیفل۔ طلال نے ہمیشہ کی طرح ہانکی، وہ تھی بھی پیاری، گندم سی سنہری دمکتی رنگت اور گہرے سنہری بال جچتے تھے اس پر، اور آج ہی اس نے کٹنگ کرائی تھی، یہ ہیئر سٹائل اس پر بہت سوٹ کر رہا تھا۔ سب نے ہی سراہا، مگر جس کے لیے وہ آئی تھی اسے کاغذ کے اڑتے ٹکڑوں سے ہی شگف تھا، بس وہ بری طرح کلس کر رہ گئی۔ کاش میں پتنگ ہوتی، کم از کم توجہ تو دیتے تم، وہ منہ پھلا کر کہتی۔ سہیب نے بس پل بھر کو دیدے گھما کر سنہری چہرے کو دیکھا۔ اچھی لگ رہی ہو، وہ جانتی تھی یہ صرف ایویں ہی ہے، اڑ کر دو تین دھموکے لگائے تو اس کی پتنگ کٹ گئی۔ یہ کیا کیا، وہ بری طرح تپ جاتا۔ بہت اچھا ہوا، سیاہ کٹورے پانیوں سے لبالب بھر جاتے اور سہیب اسے گھور کر رہ جاتا۔ لو بھلا، نقصان بھی میرا اور اب رونے خود لگ گئی ہو، بہت برے ہو تم۔ وہ اپنی آنکھیں رگڑتی تو بتیسی نکال دیتا۔ اطلاع کا شکریہ۔ وہ اس کے سنہری بالوں کو کھینچ کر فرار ہو جاتا، مانو چیختی رہ جاتی۔ پھر اس کی شوخیوں میں ٹھہراؤ آ گیا، اس کی نوکری لگ گئی، اس کی من پسند جاب۔ وہ خوش تھا اور اس سے زیادہ خوش اماں اور بھابھی۔ بہت بہت مبارک ہو سہیب احمد۔ شام میں اس نے خود کیک بنایا تھا اس کے لیے، اور پہلی دفعہ سہیب نے بنا کسی چھیڑ چھاڑ کے خوشدلی سے کیک کھایا اور مانو کو شکریہ کہا۔ اماں کو تو بس اس کی شادی کی فکر دن رات ستانے لگی تھی۔ اماں، میرا بڑا دل ہے اگر مانو ہمارے سہیب کی دلہن بنے۔ ہاں تو انکار کیسے ہے؟ اماں کی تو باتیں کھل گئیں۔ بس اماں، پھر مانو کے ایگزام ہو جائیں، اس بار کاشف سے اس کا ہاتھ مانگ لیتے ہیں۔ بڑوں کی باتوں سے انجان وہ سب سہیب سے ٹریٹ لینے کے چکر میں تھے۔ یار، تمہاری تنخواہ پر پہلا حق ہمارا ہے، احمد اور حیدر نے حق جتایا۔ نہیں، چاچو کی پے پر پہلا حق تو صرف محترمہ مہنور اشرف کا ہو سکتا ہے۔ طلال اکثر ہی انہیں چھیڑتا رہتا تھا۔ تیری بکواس کبھی بند نہیں ہو سکتی، سہیب نے گھرکا۔ اچھا چلو، مانو سے پوچھ تو لو نا کہ کیا کھانا چاہیے۔ یہ سچ ہے کہ تمہارے لیے سب سے زیادہ دعائیں اس نے کی ہوں گی، حیدر نے کہا۔ ہاں تو محترمہ مانور اشرف، کیا کھانا پسند فرمائیں گی آپ؟ ان سب کے کہنے پر سہیب نے بادب انداز میں سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے پوچھا تو وہ مسکرا دی۔ میرے لیے یہی بہت ہے کہ تم نے پوچھا، تمہاری مرضی، جو تم خوشی سے کھلا دو گے ہم کھا لیں گے۔ زہر کھلا دوں؟ سہیب نے دیدے نکالے۔ بسد شوق، اگر تم اپنے ہاتھ سے کھلاؤ تو۔ سہیب نے سر پیٹ لیا۔ تم نہیں سدھرو گی، تم کبھی نہیں سمجھو گے سہیب احمد، وہ دو بدو جواب دیا۔ وہ ان سب کو باہر لے گیا اور واپسی پر سب نے ارادتاً ان دونوں کو اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ تمہارے تو فائنل ایگزام ہے نا؟ ختم ہو گئے۔ مانو نے پرشکوہ نگاہ سے اسے دیکھا۔ تمہیں واقعی میں بہت بری لگتی ہوں۔ اب میں نے کیا کہہ دیا؟ تمہیں میری قطعی پرواہ نہیں ہے سہیب، تم ناسمجھ بچی ہو۔ جو پرواہ کروں، تم خود اپنی پرواہ کر سکتی ہو۔ کیا واقعی تم اتنے انجان ہو؟ اس نے آج سے سہیب کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا مطلب؟ قطعی انجان انداز مانو کے ارمانوں پر اوس ڈال گیا۔ اس دن کے بعد اسے سہیب سے پوچھنا ہی چھوڑ دیا۔ ویسے بھی اب پہلے والی بات نہیں رہی تھی۔ وہ شام میں آتا تھا، پھر بس کچھ دیر ہی سب کے ساتھ بیٹھتا تھا اور باہر نکل جاتا۔ اب کی بار کاشف آئے گا تو ہم مانو کا ہاتھ مانگ لیں گے۔ سہیب، تمہیں اعتراض تو نہیں؟ بھابھی، وہ حیران ہوا۔ وہ کم عقل لڑکی ہے، جذباتی سی، آپ لوگ بھی اس کے ساتھ سیریس ہو گئے؟ مطلب تمہیں مانو پسند نہیں؟ بھابھی، میں نے کبھی اس طرح سوچا ہی نہیں۔ بھابھی اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر چپ ہو گئیں۔ کاشف آیا تو پتہ چلا اس بار وہ فیملی کو ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ اماں تو بولائی پھرتی کہ مانو کی بات کیسے کریں۔ بھابھی نے چپ ساتھ لی کہ جب سہیب کی ہی مرضی نہیں ہے تو کیا فائدہ۔ ہم کل جا رہے ہیں سہیب۔ وہ بہت اداس تھی، اس امید پر آئی تھی کہ شاید کوئی جگنو مل جائے۔ آس بھرا سہیب نے موبائل سے لمحے بھر نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، مگر آج وہ ہمیشہ کی طرح اگلے پل نگاہ موڑ نہ سکا۔ اس کے چہرے پر اداسی کا ڈیرا تھا، حسن و مایوسی کا امتزاج بھلا کا تھا۔ بھیا کہتے ہیں اب ہم یہاں نہیں آئیں گے، وہیں رہیں گے۔ بھیا کا ٹرانسفر ہو گیا ہے مستقل۔ اچھا ہے، انہیں اکیلا رہنا پڑتا تھا۔ مانو نے اس کے جواب پر کتنی دیر تک اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ ہم نے بچپن ساتھ گزارا ہے، تمہیں ذرا بھی دکھ نہیں ہے سہیب میرے جانے کا؟ شاید میں ہی احمق ہوں جو ہمیشہ تم سے امیدیں باندھ لیتی ہوں، وگرنہ تم نے تو کبھی مجھے اچھا سمجھا ہی نہیں نا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں غلط تھی، میری دیوانگی غلط تھی سہیب۔ پتہ نہیں تم واقعی انجان ہو یا بنتے ہو، مگر اچھا ہی ہے، میں کم از کم آج سے خوش فہمیوں میں سفر نہیں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے چلی گئی، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اگلے دن وہ آئی نہیں اور وہ اس کا انتظار کرتا رہ گیا تھا۔
پرانی یادوں میں الجھتے جانے کب اسے نیند آئی تھی، مگر جب فجر کی پہلی اذان ہوئی تو وہ پھر اٹھ گئی۔ صہیب بھی وضو کر کے شاید نماز کے لیے جا رہا تھا۔ اماں بھی کتنا کرتی تھی، ہمہ وقت انہیں صہیب کی لاپرواہی کھلتی تھی، مگر مجال ہے جو اسی کان پر جوں بھی رینگی ہو۔ اور اب جب وہ دیکھنے کو رہی ہی نہ تھی، تب صہیب احمد ان کی پسند کے خاکے میں ڈھل گیا تھا۔ نماز روزے کے پیچھے کتنا بولتی تھی، مگر وہ انہیں تو صہیب کی طرف سے کبھی سکھ جیسے ملا ہی نہیں، اور اب صہیب کو یہی بات بےقل رکھتی تھی۔ اماں اسے ناراض ہی چلی گئیں۔ نماز کے بعد وہ اکثر واک کے لیے نکل جاتا تھا اور احمد اور صہیب پھر اکٹھے ہی گھر آتے، ناشتہ کرتے، تیار ہو کر آفس نکل جاتے، مگر آج چونکہ سنڈے تھا، احمد کا جلد اٹھنا ممکن نہ تھا، سو وہ اکیلا جب واک کر کے واپس آیا تب بھی گھر میں ہو کا عالم تھا۔ ساری مخلوق سنڈے منا رہی تھی۔ کتنے عرصے بعد آج اس کا دل چھت پر جانے کو چاہا تھا، وگرنہ اماں کے بعد اس سے اوپر جانا ہی ترک کر دیا تھا۔ خوبصورت اور حسین سویرا تھا، آسمان پر ہلکی ہلکی سرخی غمازی کر رہی تھی کہ آفتاب کی آمد ہے، اور میٹھی میٹھی سی مہک اور ہلکی ہلکی ہوا بہت بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ چاروں طرف دیکھنے لگا، کبھی یہ چھت ان کی آوازوں سے گونجا کرتی تھی۔ خوبصورت پل کتنے مختصر ہوتے ہیں، ایسے گزر جاتے ہیں جیسے ہوا کے جھونکے تیزی سے انسان کو چھو کر آگے گزر جاتے ہیں، بس فضا میں اپنی مہک چھوڑ جاتے ہیں۔ اس کی زندگی کے وہ پل بھی اپنی مہک اتنی گہرائی سے چھوڑ گئے تھے کہ من بستی میں نقش ہی ہو گئے۔ مانو سے جڑی ہر بات اسے آج چھت پر آ کر کتنی شدت سے یاد آئی تھی۔ اس کا لہراتا آنچل، چہرے کو چھوتی آوارہ بالوں کی لٹیں اور ہنسی کی جھنکار، جسے کبھی وہ کھی کھی کہہ کر سخت چڑھتا تھا۔ کچھ لوگ پھولوں کی مانند ہوتے ہیں نا صہیب، جو خود دور بھی چلے جائیں مگر اپنی خوشبو کا حصار ہمارے چاروں طرف چھوڑ جاتے ہیں۔ احمد کی آواز پر وہ بری طرح چونکا۔ تم اٹھ گئے؟ پھیکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں کا ہاسا ہی بن گئی تھی۔ مانو یاد آتی ہے نا صہیب، وہ اسے چاچو نہیں کہتا تھا، ساتھ کھیلے تھے، نام لیتا تھا شروع سے۔ پتہ نہیں۔ وہ پھر رخ موڑ کر کاشف بھائی کی چھت کو خالی نگاہوں سے تکنے لگا۔ کم از کم خود سے سچ بولنا سیکھ لے یار، گھر کا ہر فرد جانتا ہے تم کیسے بےقل گھومتے ہو، مگر یہ تو طے ہے نا، اپنا یہ نقصان تم نے خود کیا ہے۔ مما نے تو تم سے پوچھا تھا، کیونکہ اماں اور مما کی خواہش تھی کہ مانو تمہاری دلہن بنے۔ وہ لب بھینچے احمد کی باتیں سن رہا تھا۔ ضروری نہیں ہے صہیب، محبت مہندی کے رنگ کی طرح تیزی سے نمایاں ہو جائے۔ محبت کے رنگ دھیمے دھیمے اپنا اثر چھوڑتے ہیں، مگر وہ رنگ پھر انمٹ ہوتا ہے، کبھی پھیکا نہیں پڑتا۔ تمہیں ادراک دیر سے ہوا، مگر تمہارے اندر محبت کا رنگ اپنا اثر چھوڑ گیا تھا، گہرا ہونے سے پہلے مانو ہار مان کر چلی گئی۔ اب ان تمام باتوں کا کیا مطلب؟ بے معنی ہے یہ سچائیاں بھی۔ آخرکار وہ اقرار کر گیا۔ بے معنی نہیں ہے صہیب، محبت وہ جذبہ ہے کہ انسان سچے دل سے اپنے خالق سے کر کے اسے پا لیتا ہے۔ تم کیسے ہار مان کر بیٹھ سکتے ہو؟ انتہائی سنجیدہ اور روڈ رہنے والے احمد کی باتیں اسے تحیر میں مبتلا کر گئیں۔ ہار تو وہ بھی نہیں مان رہا تھا، وہ اپنی تمام تر دعاؤں میں اسے یاد رکھتا تھا، اور اسے کامل یقین تھا کہ وہ ایک دن اسے تلاش کر لے گا۔ سو اسے ہمیشہ کی طرح اپنی یادیں کوزے میں بند کیں، اور لمحہ بھر میں اسے سار سے باہر آ گیا۔ امیزنگ یار، تم جیسے پریکٹیکل بندے کے منہ سے صبح سویرے محبت پر لیکچر، وہ بھی بنا ناشتے کے، ہضم نہیں ہو رہا۔ بائی دا وے، میں مان لوں کہ مناہل صرف بھابھی کی خواہش نہیں ہے؟ صہیب نے شرارت سے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ احمد زیر لب مسکرا دیا۔ جس طرح عورت کی خاموشی میں اقرار چھپا ہوتا ہے، تو مرد کی مسکراہٹ میں سچ اور اقرار پوشیدہ ہوتا ہے بھانجے۔ مگر ایک بات بتاؤ، اگر وہ واقعی یہ سچ ہے تو تم ہر وقت میری بھتیجی کو ہٹلر کی طرح ڈرا دھمکا کر کیوں رکھتے ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں صرف اس کی بے تکی اور ناسمجھ باتوں پر ڈانٹتا ہوں، کیونکہ میں اسے پرفیکٹ دیکھنا چاہتا ہوں، تبھی اس کی خامیاں، اس کی غلطیاں سدھارنے کے لیے اسے ٹوکتا ہوں۔ اتنی سمجھدار ہے وہ، گھر کی تمام لڑکیوں سے زیادہ، ہر کام میں پرفیکٹ ہے، اتنی سافٹ نیچر ہے، پیارا سا دل ہے۔ مجھے اس کی تمام خوبیوں کا علم ہے، تم میری نالج میں اضافہ نہ کرو، میں جیسا ہوں ویسا رہنے دو۔ ضروری نہیں محبت کا ٹھیکہ تم نے اور طلال نہیں اٹھا رکھا ہے۔ وہ سیڑھیاں اترتا اسے جتانا نہ بھولا تھا۔ مناہل پلیز مجھے آملیٹ بنا دو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ طلال اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اوکے، 5 منٹ ویٹ کر لو۔ مناہل احمد کے لیے پراٹھا بیل رہی تھی۔ طلال لیٹ ہو رہا تھا۔ ہونے والے مجازی خدا کی اتنی فکر ہے، دیور کا احساس نہیں ہے تمہیں؟ یار وہ تو لیٹ جاتا ہے، پلیز پہلے میرے لیے پکا دو۔ خود پکا لو، ٹکا سا جواب ملا تو منہ بنا کر جانے لگا۔ احمد ابھی آیا تھا، مگر طلال کی بات سن لی تھی اس نے۔ مناہل تم مجھ سے پہلے آملیٹ فرائی کر دو، بھوکا جا رہا ہے۔ اب اوپر سے آرڈر ہوا ہے نا، اب دیکھو کیسے ہاں چلے۔ احمد کی بات پر مناہل نے اسبات میں سر ہلایا اور طلال کے لیے آملیٹ فرائی کرنے لگی۔ تبھی بڑی مما بھی آ گئی، ان کے پیچھے ہی حیدر تھا۔ مناہل میری چائے۔ وہ اکیلی تھی، دو ہاتھ
مگر صبح کی افتاد اسے زج کر دیتی تھی۔ مجال ہے جو عائشی یا دانیہ ذرا بھی ہاتھ ہلاتی ہوں، ابھی الوینا اور سفیان نازل ہو جائیں گے۔ انہیں یونیورسٹی جانا ہوتا تھا، سفیان نے اسکول جانا ہوتا۔ آپ ہی میرے لیے جوس بنا دینا، فریج میں رکھا ہے، پی لو۔ برداشت کی ہری حد تھی۔ اس کا چہرہ صاف گمازی کر رہا تھا۔ طلال کے سامنے اس نے آملیٹ کی پلیٹ جس طرح رکھی تھی، احمد بمشکل مسکراہٹ چھپا پایا۔ کبھی کبھی وہ اس کے ساتھ واقعی زیادتی کر دیتا تھا۔ ناشتے کی یہ سخت ڈیوٹی بھی اس نے لگائی تھی، اس کی کہ بڑی مما اور چھوٹی مما کو صبح میں کتنی پریڈ کرنی پڑتی ہے، تم ان کے ساتھ ہیلپ کرو گی۔ مما کی طبیعت کل سے خراب تھی، چاچی کو کئی دن سے الرجی تھی، سو بڑی مما کے ساتھ وہ اکیلی خوار ہو رہی تھی۔ صبح میں ہر ایک کو صرف اپنی بڑی ہوتی ہے، ایسی بھگدڑ مچتی ہے کہ اللہ معافی۔ ابھی تو آدھی عوام اپنی تیاری میں لگی ہوئی تھی، ورنہ اب تک ٹیبل بجنا شروع ہو جاتا۔ طلال اور البینہ کو ناشتہ دے کر اس نے سفیان اور حیدر کی فرمائشی لسٹ پوری کی تھی۔ تب تک بہرام اور ہادی بھی یہاں موجود ہوئے۔ آج میری میٹنگ ہے یار، مناہل ذرا جلدی کر دو۔ بہرام نے آتے ہی جلدی مچائی، وہ کلس کر رہ گئی۔ اگر یہاں احمد نہ ہوتا تو وہ سب کی طبیعت صاف کر دیتی، جان بوجھ کر فائدے اٹھاتے ہیں سارے کہ اس کے سامنے وہ بول نہیں سکتی تھی۔ میں کیا کروں، 10 منٹ لگ جائیں گے۔ اس نے توے سے پراٹھا اتار کر احمد کے آگے رکھا، مگر بہرام نے فوراً اپنی طرف کھسکا لیا۔ یہ کیا جہالت ہے، میں لا رہی ہوں نا یار، تم تو لیٹ جاتے ہو پلیز، بہرام نے التجا کی۔ احمد نے مان لی۔ ہادی ازل کا بے صبرا تھا، وہ بہرام کے ساتھ ہی لگ گیا۔ مناہل کو جلدی جلدی ہاتھ چلانے پڑے۔ چائے میں شوگر کم ہے یار، حیدر نے صدا لگائی۔ وہی تو میں زہر مار کر رہا ہوں، اب کیا کریں، ہونے والی بھابھی ہے۔ طلال کو موقع درکار تھا اور یہیں تک مناہل کی برداشت کی حد تھی۔ اسے چمٹا دور پھینکا اور طلال کے سر پر پہنچ گئی۔ میں کب سے پاگلوں کی طرح تم سب بدتمیزوں کی لسٹ پوری کر رہی ہوں، اور تم بڑی مما جانتی تھیں کہ ارادتاً اسے تنگ کیا جا رہا ہے، تبھی وہ مناہل کی فیور میں تھی۔ مرو سب، بھاڑ میں جاؤ، اب کسی کو کچھ نہیں ملنے والا۔ اسے دھپ کر کے کرسی سنبھالی تو سب کو فکر لاحق ہوئی، اگر واقعی وہ ضد پر آ گئی تو سب لیٹ ہو جائیں گے۔ ارے یار لعنت بھیجو ان پر، ہمیں کیوں سزا دے رہی ہو پلیز پیاری بہنا۔ ہادی نے مکھن لگایا مگر اثر ندارد تھا۔ مما ہی نے سب کو ناشتہ دیا، قریباً 1.5 گھنٹہ قبل میں نے تم سے پراٹھے کا کہا تھا شاید۔ حالانکہ امر کو اسے ہمدردی تھی مگر اسے قطعی لہجے سے ظاہر نہیں کی۔ وہ آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھتی اٹھی، تبھی بڑے پاپا آ گئے۔ مناہل بچے میرا ناشتہ کمرے میں لے آؤ۔ جی بابا، اسے سر ہلایا، مگر ڈر یہ تھا کہ امر نہ شروع ہو جائے کہ واقعی وہ سب سے پہلے آیا تھا۔ مگر اس نے جب امر کی طرف دیکھا تو وہ سہولت سے بولا، پہلے بابا کو ناشتہ دیا، اور بابا تو بس سلائس لیتے تھے اور دودھ۔ اس نے ان کے لیے ٹرے میں ناشتہ رکھا تو آشی آ گئی۔ آشی تم نے ٹائم دیکھا ہے، کم از کم صبح میں جلدی اٹھ کر مما اور مناہل کے ساتھ ہیلپ کرا دیا کرو، حد کر دیتی ہو۔ اب یہ ناشتہ بابا کو دے آؤ۔ احمد نے آتے ہی اس کی کلاس لی۔ مناہل نے جلدی سے اس کا ناشتہ بنا کر سامنے رکھا۔ تم نے ناشتہ نہیں کرنا؟ کھائیں، اس کے تو دیدے ہی پھیل گئے۔ احمد علی کو اس کی فکر۔ مزاج سخت ضرور ہے محترمہ، مگر دل کا برا نہیں ہوں۔ اندازہ ہے مجھے کہ تمہیں صبح میں کتنا خوار ہونا پڑتا ہے۔ شکر ہے اللہ کا، اسے دل میں سوچا، کیونکہ اس کے سامنے جواب دینے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ میں بڑی مما کے ساتھ کر لوں گی، مجھے مما کے لیے دلیا پکانا ہے ابھی۔ چائے کا مگ اس کے سامنے رکھ کر وہ تیزی سے مڑی۔ مما جب تک بابا نہیں جائیں گے اب نہیں آئیں گی۔ چھوٹی مما ابھی سو رہی ہیں، آشی اور دانیہ اپنے لیے خود سب کر سکتی ہیں، سو تم شرافت سے بیٹھ کر ناشتہ کر لو۔ لاچار چیئر گھسیٹ کر بیٹھنا پڑا۔ عمر نے اس کے جھکے ہوئے سر پر نگاہ ڈالی اور گہری مسکراہٹ کے ساتھ ناشتہ کرنے لگا۔ ارے یار ٹھہرو، میں ذرا دیکھ لوں کہ آج سورج مشرق سے نکلا ہے یا مغرب سے۔ صہیب کچن میں داخل ہوا تو ان دونوں کو دیکھ کر بنا بولے نہیں رہ سکا۔ اسے نکلے بہت دیر ہو گئی ہے، تم اندازہ نہیں کر سکو گے، بہتر ہے ٹک کر بیٹھ جاؤ اور ہمیں دیکھ کر جلنے کے بجائے ناشتہ کرو۔ عمر اس سے ایسے جواب کی توقع بآسانی کی جا سکتی تھی۔ چاچو، میں آپ کے لیے کافی لاتی ہوں۔ وہ ناشتہ کے نام پر فقط کافی لیتا تھا۔ مسٹر صہیب احمد، زندگی کو کافی کی تلخی سے ختم کرنے سے بہتر ہے اس میں مٹھاس ڈولو۔ اور بس کر دے میرے باپ، صبح صبح تقریر۔ جواباً صہیب نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تو وہ مزے سے اسے چڑھاتا چائے پینے لگا۔ آج کاشف بھیا کی دوسری برسی تھی، 2 سال بیت گئے تھے انہیں جدا ہوئے، مگر مانو کی نگاہوں میں ابھی بھی وہ منظر تازہ تھا جب اس کے شہید بھائی کی باڈی آئی تھی اور کیسے اس نے بھابھی اور بچوں کو سنبھالا تھا۔ اس دن مانو نے بھیا کی باڈی کے سامنے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی بھابھی اور بچوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی، ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گی۔ قرآن خوانی کے بعد جب تمام مہمان رخصت ہو گئے تو وہ بھابھی کے پاس آئی۔ بھابھی نے اس کی نم آنکھیں دیکھ لی تھیں، تبھی خود سے لگا لیا، 2 سال گزر گئے بھابھی، ہمیں لگتا تھا ہم ایک پل بھی بھیا کے بنا نہیں جی پائیں گے، مگر کتنی بے وفا ہے نا یہ دنیا، یہ ناطے ہم ان تمام لوگوں کے بنا جی لیتے ہیں جن کو دیکھے بنا ہمیں پل بھر بھی سکون نہیں آتا تھا۔
یہی نظام کائنات ہے مانو۔ بھابھی نے اس کی آنکھیں صاف کیں، پھر کافی دیر اسے سمجھاتی رہیں۔ عباس صاحب کیا کہہ رہے تھے بھابھی؟ جب کچھ سنبھلی تو اسے پوچھا۔ بھابھی نے گہری سانس خارج کی۔ کچھ بھی نہیں۔ اسے لگا بھابھی جھوٹ بول رہی ہیں، عباس صاحب نے ضرور کوئی بات کی ہے۔ بھابھی کے چہرے سے پریشانی نمایاں ہو رہی تھی۔ چھپا رہی ہیں نا؟ اسے بھابھی کا چہرہ دیکھا۔ بتا کر بھی کیا فائدہ؟ پلیز بتائیں نا، کرایہ بڑھانے کا کہہ رہے ہوں گے؟ نہیں، انہوں نے گھر سیل کرنا ہے، کہہ رہے تھے اپنا بندوبست کر لیں، 2 ماہ دیے ہیں۔ 2 ماہ؟ بھابھی 2 ماہ میں گھر کہاں ملے گا؟ اتنی مشکل سے تو یہ ملا تھا، کم از کم 4-5 ماہ دینے چاہیے انہیں۔ اسے فکر لاحق ہوئی، بھیا کے بعد قریباً 6 ماہ تو وہ گورنمنٹ کی طرف سے ملے گھر میں رہ رہے تھے، پھر رینٹ پر گھر لے لیا، اور اب کاش میرے پاس اتنے پیسے ہوتے تو ہم ہی خرید لیتے یہ گھر، اپنا گھر تو ہوتا۔ اپنا گھر تو ہے مانو، وہ گھر جو تمہارے امی ابو کی نشانی ہے۔ تمہارے بھیا کو کتنی محبت تھی اس گھر سے، وہ ویران پڑا ہے 4 سال سے۔ بھابھی نے ایک بار کوشش کی تھی کہ شاید اب مانو مان جائے، جب وہاں واپس لوٹنے کی، لیکن وہ اب بھی چپ تھی۔ میں دیکھتی ہوں، کسی پراپرٹی ڈیلر سے کہتی ہوں، انشاءاللہ ہمیں جلد مل جائے گا گھر۔ اس کے جواب نے واضح کر دیا تھا کہ وہ وہاں جانے کو ابھی راضی نہیں۔ جب تم کہتی ہو کہ تمہیں اسے کوئی امید نہیں، تم نے سب کچھ بھلا دیا ہے، پھر کیوں جانا نہیں چاہتی وہاں؟ 4 سال لگے بھابھی خود کو سمجھانے میں، کیونکہ وہ شخص میرے سامنے نہیں تھا، مگر میں جانتی ہوں اگر وہ میرے سامنے آ گیا تو میں پھر سے… پلیز بھابھی، مجھ میں شاید ہمت نہیں رہی، میں نہیں فیس کر پاؤں گی۔ اگر وہ کسی اور کا ہو گیا تو… وہ جانتی تھی اس کی دیوانگی، سہیب احمد کی محبت آج بھی اس کے رگ و پے میں تھی، مگر وہ کمزور نہ پڑ جائے اس لیے جانا نہیں چاہتی تھی۔ اپنا گھر ہوتے ہوئے بھی ہم کرائے کے مکان کے لیے دھکے کھا رہے ہیں۔ ہم وہ گھر سیل کر کے یہیں اپنا گھر لے لیتے ہیں۔ مانو کی بات پر ان کے دل کو کچھ ہوا۔ نہیں مانو، میں وہ گھر کبھی نہیں بیچ سکتی، میری تو ہر یاد اس گھر سے جڑی ہے۔ میرے شوہر کو اپنے گھر سے محبت تھی، میں ان کی محبت، ان کی نشانی کسی صورت نہیں بیچ سکتی۔ وہ دونوں ہی اپنے موقع پر اڑی ہوئی تھیں۔ اگلے اتوار کو احمد اور مناہل کی شادی طے کرنی ہے۔ مما سب کچھ تو طے ہے، اب کیا کرنا ہے؟ طلال نے بیچ میں بولا۔ تیری زبان میں لازماً کھجلی ہوتی ہے، پہلے ان کی سن تو لیا کر، سہیب نے لتاڑا۔ بڑی بھابھی صرف احمد کی، حیدر کی نہیں؟ نہیں، حیدر نے CSS مکمل کرنا ہے۔ احمد، کاش مجھے آفر ملتی۔ طلال پھر بڑبڑایا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ چھوٹی مما نے شاید سن لیا تھا۔ نتھنگ مما، میں چاچو کے لیے اداس ہوں۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ سہیب نے آنکھیں پھیلائیں۔ یار سہیب، تجھے اندازہ نہیں ہوا، لوگ اپنے دل کے درد کو زبان دے رہے ہیں، نام تمہارا لگا رہے ہیں۔ حیدر نے لمحے بھر میں عزت افزائی کر دی۔ ارے ہاں یار، چاچو سے یاد آیا، کل میں نے کاشف بھائی کا گیٹ کھلا ہوا دیکھا تھا۔ ہادی نے کل صبح کا منظر یاد کرتے ہوئے کہا۔ میرا اس سے کیا تعلق؟ تعلق تو بہت گہرا تھا سجن، تم نے ہی نہ نبھایا سجن۔ بیتو کی شاعری میں کمال حاصل تھا طلال علی کو، تبھی تو حوصلہ افزائی کے طور پر زور کا جھانپڑ کان کے نیچے لگایا تھا۔ ہر وقت بیتو کی ہانکتا رہتا ہے، یار کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کر۔ سہیب نے سنجیدگی سے کہا۔ طلال کی بکواس تبھی پیشانی پر سلوٹیں نمایاں ہو گئیں۔ ایم سوری یار چاچو، آپ کو برا لگا۔ جواباً سہیب نے کچھ نہ کہا۔ حیدر جانتا تھا کہ وہ پہلے ہی کافی اپ سیٹ ہے ذہنی طور پر، کیونکہ رات ہی تو بڑے بابا نے اس کی اچھی خاصی انسلٹ کر دی تھی۔ وہ چاہتے تھے احمد کے ساتھ ہی سہیب کا فرض بھی ادا ہو جائے، مگر وہ مسلسل انکاری تھا۔ احمد اور حیدر کو بہت محسوس ہوا تھا جب بابا نے سہیب کو ڈانٹا تھا۔ ظاہر ہے وہ تقریباً ہم عمر تھے، پھر ان میں اچھی دوستی تھی۔ یہ سچ تھا کہ سہیب نے نادانی کی تھی، مگر ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ نافرمان تھا۔ چل سہیب، باہر چلتے ہیں۔ نہیں، میں آپ ہی کی طرف جا رہا ہوں۔ میں بھی رات کو نہ آؤں۔ اس کی بات پر ہال روم میں موجود ہر فرد نے حیران ہو کر دیکھا۔ اول تو وہ بہت کم نگہت کی طرف جاتا تھا، رات کو رکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تابندہ نے دکھ سے اس کا اترا چہرہ دیکھا، پھر حیدر کو، کیونکہ انہیں امید تھی حیدر اور احمد ہی اسے سمجھا سکتے تھے۔ ہاں تو میں بھی چلتا ہوں نا، کافی دن سے پھپھو سے ملا بھی نہیں۔ وہ بھی سہیب کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ سہیب نے باہر آ کر گاڑی نکالی۔ کیا ہوا؟ سہیب نے گاڑی ایک قریبی پارک کی طرف روکی تھی۔ پھپھو کی طرف نہیں جانا؟ نہیں۔ گاڑی لاک کر کے وہ چلا تو حیدر نے بھی قدم بڑھا دیے۔ اپ سیٹ ہے نا؟ یار میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ میں بھیا اور بھابھی کی ہر بات مانوں، اور میں نے مانی بھی ہے۔ جیسے بھیا کہتے ہیں میں کرتا ہوں، صرف میری ایک یہ خواہش ہے جس سے انہوں نے میری ضد کہا ہے۔ مجھے اعتراف ہے حیدر کہ میں نے اپنی غلطی کے باعث کھویا ہے اسے، کم از کم مجھے کچھ وقت تو دیں۔ اگر وہ میرا نصیب ہے تو میں اسے ڈھونڈ لوں گا، وگرنہ خدا کر کہہ دوں گا کہ اب بھیا جہاں چاہے میری شادی کر دیں، بٹ کچھ وقت تو دیں نا مجھے۔ حیدر کو جو اندازہ تھا 100% درست تھا۔ سہیب کی بھڑاس نکلی تھی۔
میری غیر ذمہ داری اور لاپرواہی کہہ لو یا کم عمری اماں کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکی، مگر حیدر بخدا میں نے کبھی ارادتاً اماں کی نافرمانی نہیں کی۔ شاید انہیں مجھ سے بہت ساری امیدیں تھیں اور میری بد نصیبی کے میں ان کی امیدوں پر پورا نہ اتر سکا۔ اب کیا مجھے قدم قدم پر یہ احساس دلانا ضروری ہے کہ میری ماں میرے باعث اس دنیا سے گئی؟ ایسا کچھ نہیں ہے یار، اماں بھی چاہتی تھیں تمہاری خوشیاں دیکھیں، مگر یہ تو اللہ رب العزت کی رضا تھی، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ تم کیوں اس طرح سوچ رہے ہو؟ حیدر نے اس کے کندھے پر مضبوطی سے ہاتھ رکھتے ہوئے سمجھایا۔ میں ایسا کچھ نہیں سوچ رہا حیدر، رات تمہارے سامنے بھیا نے یہ الفاظ کہے ہیں۔ حیدر یار، اب مجھ سے روز روز یہ بحث برداشت نہیں ہوتی، میں مزید یہاں رہا تو شاید بھیا سے بدتمیزی کر بیٹھوں، اور ایسا میں نہیں چاہتا۔ وہ میرے محسن ہیں، میرے لیے ابو کی جگہ پر ہیں۔ صہیب نے رات کی باتوں کو ضرورت سے زیادہ دل پر لیا تھا۔ مجھے کم از کم تم سے یہ امید نہیں تھی صہیب، تمہیں پتہ ہے بڑے بابا نے ہائپر ہونا ہوتا ہے، محض 10 منٹ بعد وہ اپنی کہی ہر بات بھول جاتے ہیں۔ ہاں، مگر ضروری نہیں کہ ان کی کئی باتیں دوسرے بھی بھول جائیں۔ ٹین ایج میں ہر انسان غلطیاں کرتا ہے، میں نے بھی کی، اور ایسا میں نے کیا ہی کیا ہے، صرف یہی کہ بڑی بھابھی کے لاڈ پیار نے مجھے ضرورت سے زیادہ لاپرواہ بنا دیا تھا۔ میرے اندر کا بچپنا دیر سے گیا۔ میں احمر کی طرح سنجیدہ مزاج نہیں، تمہاری طرح ذمہ دار نہیں۔ ہر انسان کا مزاج، اس کی نیچر مختلف ہوتی ہے حیدر، اور اب میں نے کتنی کوشش تو کی ہے خود کو بدلنے کی۔ اوکے پلیز کول ڈاؤن، حیدر نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ صہیب، تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ تم احمر یا میری طرح نہیں ہو؟ تم جیسے بھی ہو نا، بہت اچھے ہو۔ تمہاری اپنی شخصیت ہے، اپنا مزاج ہے۔ فار گاڈ سیک، بابا کی باتوں کو ذہن پر اتنا سوار مت کیا کرو، حالانکہ تمہیں علم ہے کہ جب انہیں مجھ پر یا احمر، ہادی، طلال یا کسی پر بھی غصہ آتا ہے وہ ایسے ہی ریئیکٹ کرتے ہیں۔ آئی نو کہ وہ سب پر ہائپر ہوتے ہیں، مجھے ان کے ڈانٹنے کا برا نہیں لگتا حیدر، مگر وہ ہر بار مجھے یہ باور کرواتے ہیں کہ اماں میری عادتوں کی وجہ سے بیمار تھیں اور میری نافرمانی کی وجہ سے اس دنیا سے گئیں۔ وہ کون سی اولاد ہوگی جو یہ چاہے گی کہ اس کے سر پر ماں کا سایہ نہ رہے؟ بد نصیبی ہے میری کہ میں نے ان کی خواہش ان کی زندگی میں پوری نہ کی، مگر میرا وعدہ ہے اماں سے، میں اب ماہنور کو ڈھونڈوں گا۔ وہ جیسے ضد پر اڑ گیا۔ اوکے فائن، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، لیکن پلیز اب غصہ تھوک دو، گھر چلتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے نا صہیب، بڑی مما کی کیا حالت ہوگی رات سے؟ اگر تمہیں سکون نہیں ہے تو وہ بھی بے کل ہیں، تمہاری ذرا سی تکلیف اور وہ کتنا پریشان ہو جاتی ہیں، اور تم جانتے ہو کیا وہ شوگر کی پیشنٹ ہیں، ذرا سی دیر میں ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ چلو نا گھر چلتے ہیں۔ قسم سے حیدر، کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے میں گھر کیا یہ شہر ہی چھوڑ دوں بھیا کی باتیں سن کر، مگر ہر بار بڑی بھابھی کی محبت میرے ارادے بدل دیتی ہے۔ اس کا غصہ یکدم ہی بھابھی کے نام پر سمندر کے جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ حیدر نے اس کا پھولا ہوا منہ دیکھا، پھر شرارت سوجی۔ ایسے بھتیجے تمہیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملنے والے، اور ایسا چچا بھی نایاب ہے دنیا میں، یاد رکھنا۔ حیدر کو توقع کے مطابق جواب ملا تھا۔ وہ واپسی کے لیے مڑے ہی تھے کہ احمر کا فون آ گیا۔ لو، ایک اور نایاب بھتیجا تمہارا، یقیناً مما نے اسے بتا دیا ہوگا، اور اب وہ جلے پیر کی بلی بنا ہوا ہوگا۔ بننے دے، ہم ڈنر کر کے پھر جائیں گے بس۔ یعنی ثابت کرنا بھی ضروری تھا کہ وہ خفا ہے۔ حیدر نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ مانو میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ ہم نے گھر سیل نہیں کرنا، اور تو نے پھر بھی وہاں اکرام بھائی کو فون کر دیا۔ وہ ابھی آفس سے آ کر ہی بیٹھی تھی کہ بھابھی نے غصے سے پوچھا، کس نے کہا آپ سے کہ میں گھر سیل کر رہی ہوں؟ وہ بھی بنا آپ سے پوچھے؟ بھابھی، میرے لیے اب سب کچھ آپ ہیں، میرے والدین، بھائی، ہر رشتہ آپ پر ہی ختم ہوتا ہے۔ میں بنا آپ کی مرضی کے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی ہوں؟ اکرام بھائی کو فون کرنے کا مقصد؟ آپ خود ہی تو کہہ رہی تھیں کہ گھر ویران پڑا ہے۔ اکرام بھائی سے کہا تھا کہ صفائی وغیرہ کروا دیں اور پھر رینٹ کے لیے دے دیں، چلے کچھ انکم پلس یہ ہو جائے گی۔ تم بھی نہ مانو، بس 2 اور 2 4 کرنے میں لگ گئی ہو۔ صرف میں کیا بھابھی، ہماری ساری قوم اسی کام پر لگی ہوئی ہے۔ اسے مذاقن کہا، اچھا کھانے میں کیا پکایا ہے؟ سچ اتنی بھوک لگی ہے، آج لنچ کا بھی ٹائم نہیں ملا۔ اسے پاؤں اوپر کیے اور صوفے پر ہی دراز ہو گئی۔ لنچ کیوں نہیں کیا؟ کام جلد ختم کر کے گھر کے لیے پراپرٹی ڈیلر سے ملنا تھا۔ 2-3 گھر دیکھ کر آئی ہوں، جو پسند آتا ہے وہ اپنی رینج میں نہیں ہے، اور جو رینج میں ہے وہ اچھا نہیں لگا۔ ہم نے کون سا عمر بھر رہنا ہے؟ میں نے اپنے شہر کے لیے ٹرانسفر کی درخواست دے دی ہے، انشاءاللہ جلد ہی امید ہے ایکسیپٹ ہو جائے گی۔ مانو بھابھی کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ اور میری جاب؟ تمہاری کون سی گورنمنٹ جاب ہے، اور میں نے کون سا تم سے عمر بھر جاب کرانی ہے؟ جیسے ہی کوئی اچھا رشتہ ملتا ہے فرض ادا کر دوں گی۔ تنگ جو آ گئی ہیں نا مجھ سے، بری لگنے لگی ہوں آپ کو۔ وہ دھپ دھپ کرتی اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ سمیرا کافی دیر منتظر رہی کہ وہ باہر آئے گی، مگر وہ نہیں نکلی۔ تب انہیں کھانا ٹرے میں رکھ کر کمرے میں لانا پڑا جہاں محترمہ رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ مانو، اٹھو کھانا کھا لو۔ نہیں کھانا مجھے کچھ بھی۔
ارے کھانے سے کیا ناراضگی، مجھ سے خفا ہونا، رزق سے نہیں خفا نہیں ہوتے۔ میں کیوں خفا ہوں کسی سے؟ مجھے تو خود پر اور اپنی قسمت پر غصہ ہے بس۔ احمق ہو تم مانو۔ انہوں نے کھانے کی ٹرے سائڈ ٹیبل پر دھری اور اسے پیار سے اٹھایا۔ تمام عمر ایسے نہیں گزرتی مانو، اور لڑکیوں کے رشتے بھی ایک عمر تک ہی آتے ہیں۔ میں کس بنیاد پر ہر رشتے سے منکر ہوتی رہوں؟ مانو تم میری ذمہ داری ہو، یہ سب جانتے ہیں۔ تم کیا چاہتی ہو؟ خاندان کے لوگ، رشتے دار تمہاری بھابھی پر باتیں بنائیں کہ نند کی کمائی کی خاطر اس کی شادی نہیں کرتی؟ میرے لیے تم عفان اور ریان کی طرح ہو، مگر میں دنیا سے بھی ڈرتی ہوں، اور آخرت کی اس پکڑ سے بھی جب مجھے جواب دہ ہونا ہوگا کہ میں نے اپنے فرض میں کوتاہی کی۔ تم سمجھدار ہو مانو، باشعور ہو، میری مجبوری کا ہر پہلو سمجھ سکتی ہو، اور پھر فرض کرو کہ میں تمہاری بات مان بھی لوں، مگر کس امید پر؟ تمہیں یقین ہے کہ سہیب تمہارا منتظر ہوگا؟ جس شخص کو سامنے ہوتے ہوئے کبھی تمہاری ذات، تمہاری چاہت کا احساس نہ ہوا، اب 4 سالوں میں وہ تمہارا نام بھی بھول بیٹھا ہوگا۔ اس نے تڑپ کر بھابھی کو دیکھا، خوش فہمیاں جیسے یکدم تلخ حقیقت بن کر سامنے آ گئیں۔ سچ ہی تو کہہ رہی تھی بھابھی، جس نے آتے وقت امید کی کوئی کرن اس کے ہاتھ نہ تھمائی تھی، یہ تک نہ کہا تھا کہ یاد آؤ گی، وہ کیسے اس شخص سے کسی خوش فہمی، کسی خوشگمانی کی آس رکھ سکتی تھی؟ میں کیا کروں بھابھی؟ شاید مجھے خود پر ذرا بھی اختیار نہیں، وہ شخص میرے دل سے نہیں نکلتا۔ وہ انسان ہے، کوئی خیال نہیں جو دل سے نکل جائے، اور انسان بھی وہ کہ جسے تم نے تمام تر دیوانگی سے چاہا ہو مانو۔ آئی نو تم اسے بھول نہیں سکتی، اور جس طرح تم زندگی گزار رہی ہو ایسے تو تم اسے بھلا بھی نہیں سکتی۔ ہو سکتا ہے زندگی میں کسی اور کو شامل کرنے سے تم اسے بھلانے میں کامیاب ہو جاؤ۔ نکلو مانو، ان جاتوں سے آزاد کر لو خود کو۔ کب تک خار بھری ان راہوں پر تنہا سفر کرتی رہو گی؟ ہم سفر ساتھ ہو تو کانٹوں بھرے رستے بھی آسانی سے طے ہو جاتے ہیں زیست کے، مگر تنہا انسان تو پھولوں کی پگڈنڈی بھی نہیں پار کر سکتا۔ بھابھی تا دیر اسے سمجھاتی رہی۔ ہزار رستہ بدل دیکھ لیا ہے، مگر مجھے تو ہر موڑ پر صہیب احمد کا ہی چہرہ نظر آتا ہے۔ وہ پل، وہ یادیں جو میں نے اس گھر میں گزاری، اتنی محبتیں میرے اطراف تھیں، مگر میری طلب صرف اس ایک نگاہ اس بے مروت شخص کی جو کبھی نہ ملی۔ نہیں بھول پاتی میں وہ ماہو سال بھابھی، جہاں میرا بچپن گزرا، میرے حسین لمحات زندگی کے گزرے۔ مجھے تو وہ تمام لوگ ہی بہت یاد آتے ہیں، بڑی بھابھی کی چاہت، اماں کا التفات، وہ سارے دوست۔ وہ پھر سے سسک اٹھی۔ بھابھی نے اسے خود میں سمو لیا۔ واقعی بھولنا بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ وہ خود بھی تو اسی تکلیف دہ عمل سے روز گزرتی اور پھر ہار جاتی تھی۔ میں تسلیم کرتا ہوں مما کہ وہ صہیب کی محبت میں ہی کہہ رہے ہوں گے، مگر ان کے سخت الفاظ تو میرے دل پر نقش ہو گئے تھے۔ صہیب کا ڈسہارٹ ہونا تو فطری عمل ہے، اور کم از کم آپ تو انہیں سمجھا سکتی ہیں۔ وہ اماں کے بعد ہر بات کو بہت شدت سے محسوس کرتا ہے، بہت حساس ہو گیا ہے۔ بابا بارہا اسے ان غلطیوں کی نشاندہی کر کے اسے احساس جرم میں مبتلا کر رہے ہیں۔ وہ اماں کی نیچرل موت کا ذمہ دار بھی خود کو سمجھنے لگا ہے۔ بظاہر صہیب کا موڈ ٹھیک ہو گیا تھا، مگر اب وہ پہلے سے زیادہ سب سے دور رہنے لگا تھا، اور احمد نے یہ بات شدت سے نوٹس کی تھی۔ تبھی آج وہ مما سے بات کرنے آیا تھا، جنہیں خود صہیب کا انداز اندر ہی اندر کاٹ کھا رہا تھا۔ میں کوشش کروں گی ان سے بات کرنے کی، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ مما، پھوپھو آئی ہیں، دانیہ نے دروازے سے جھانک کر اطلاع دی۔ احمد کو بات سمیٹنی پڑی، وہ بھی مما کے ساتھ ہی باہر آ گیا۔ پھوپھو اپنی فیملی سمیت آئی تھی، اور ظاہرہ بچے یہ دیکھ کر ہی خوش ہو گئے تھے۔ السلام علیکم پھوپھو۔ احمد نے انہیں سلام کیا۔ پھوپھو نے اسے خود سے لگا لیا، پیشانی چومی۔ وعلیکم السلام، جیتا رہے میرا بچہ۔ جس طرح ان سب کو اکلوتی پھوپھو سے پیار تھا، پھوپھو بھی ان پر جان دیتی تھی۔ حمزہ اور بلال سے گلے مل کر اسے زینی کا سر تھپکا۔ بڑے دن بعد شکل دکھائی چڑیل نے۔ آپ کون سا پوچھنے آ گئے؟ 15 دن ٹائیفائڈ میں پڑی رہی ہوں، مجال ہے جو کسی نے خبر بھی لی ہو۔ امپاسبل، خبر تو کسی نے دن رات لی ہوگی زینی، اب تم جھوٹ بول رہی ہو۔ احمد کے کچھ کہنے سے قبل ہی حیدر بول پڑا۔ وہ بیچاری جھیم گئی۔ میں آپ سب کی بات کر رہی ہوں، آپ لوگوں کی بھی کچھ لگتی ہوں میں۔ ہمیں اطلاع نہیں ملی جنابہ کہ آپ بیمار تھیں، انہوں نے نہیں بتایا۔ اب یہ تو فرض بنتا تھا نا کسی کا کہ ہمیں مطلع کر دیتا، ہم بھی عیادت کر آتے۔ خود تو موصوف دن رات قدموں میں بیٹھے رہے ہوں گے۔ حیدر بھی کبھی کبھی حد کر دیتا تھا۔ تمہیں میرا بھائی ایسا لگتا ہے؟ احمد نے گھرکا۔ بہت بڑی فلم ہے تمہارا بھائی، حیدر نے فرض سے کہا۔ تم حیدر بھائی کی باتیں رہنے دو، وہ میرے ساتھ آؤ کچن میں۔ مناہل جانتی تھی کہ بیچاری زینی بری طرح زچ ہو رہی تھی۔ طلال زینی کو چاہتا تھا، یہ بات تمام نئی نسل کو پتا تھی، بلکہ کچھ بارسو سورسز نے یہ بات آگے بھی پہنچا دی تھی، اور مما کا پکا ارادہ تھا کہ احمد کی شادی کے بعد طلال کے لیے پھوپھو سے بات کریں گی۔
بہت ویک ہو گئی ہو زینی، قسم سے ہمیں واقعی تمہاری طبیعت کا نہیں پتا تھا۔ دانیہ اور راشی بھی ان کے ساتھ ہی اٹھ آئی تھیں، حالانکہ طلال کے علاوہ چھوٹے ماموں کو بھی پتا تھا۔ زینی نے بتایا، سہیب چاچو آج کل کسی سے بات نہیں کرتے، زیادہ بہت چپ چپ رہنے لگے ہیں۔ ہاں ماموں گھر آئے تھے نا، تب ماما کے پاس ہی بیٹھے تھے، پتہ نہیں کیوں وہ روحانسی ہو رہے تھے۔ بس یوں ہی رہتے ہیں۔ مما کہہ رہی تھیں کہ انہیں اماں یاد آ رہی ہیں، مگر میں نے احمر بھیا کی باتیں سنی تھیں، وہ حیدر بھیا کو بتا رہے تھے کہ بابا نے بہت ڈانٹا تھا چاچو کو۔ بڑے ماموں کو غصہ بھی تو بہت آتا ہے۔ ہاں، اور سہیب چاچو بہت حساس ہو گئے ہیں۔ مانو کے بعد کتنا بدل گئے ہیں نا ماموں، حالانکہ جب وہ تھی تو ماموں ہر وقت اسے برا بھلا کہتے تھے۔ کون سی خفیہ میٹنگ ہو رہی ہے؟ اپنے پیچھے سہیب کی آواز پر انہیں چپ لگ گئی۔ السلام علیکم ماموں۔ وہ حسب عادت فوراً ہی سہیب کی طرف آئی۔ سہیب نے بھی اسے باہوں میں سمو لیا۔ زینی اس کی لاڈلی بھانجی تھی، بلکہ اکلوتی بھانجی تھی، تبھی بہت پیاری تھی اسے۔ بخار اترا؟ اس نے زینی کی کلائی اور پیشانی چیک کی۔ میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ نے بھی پھر فون تک نہیں کیا؟ آئی ایم سوری بچے، یاد نہیں رہا۔ چلے معاف کیا۔ مناہل بچے، اسٹرانگ سی کافی ضرور مل جائے گی، ابھی بناتی ہوں۔ اسے پتا تھا چاچو کو کافی کی طلب ہی کچن میں لائی ہوگی۔ وہ مسکراتا ہوا ہال روم میں آ گیا جہاں سب باتوں میں بزی تھے۔ احمد جتنا سخت مزاج تھا اتنا ہی ضدی بھی، اور یہ بات اس کے بچپن سے سب کو پتا تھی۔ اسے اگر ایک بات کہہ دی تو پھر کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے فیصلے سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ سب کہتے تھے کہ اس کی یہ عادت دادا پر گئی ہے۔ سہیب اکثر اس کی ضد دیکھ کر بھابھی سے پوچھتا تھا، بڑی بھابھی کیا واقعی ابا جی ضدی تھے؟ میرے آنے سے قبل ہوتے ہوں گے بچے، مگر میں نے تو ان کی نیچر کو بہت سافٹ پایا۔ اللہ جانے احمر کا مزاج کس پر گیا ہے۔ انہیں خود احمر کی ضد سے سخت چیڑ تھی، مگر احمر نے کبھی بھی اپنی اس عادت کو بدلنے کی صحیح نہیں کی تھی۔ مناہل سے نکاح بھی اس کی ضد تھی، حالانکہ اس کے مزاج کی سختی کو مد نظر رکھتے ہوئے خود مما بھی یہی چاہتی تھیں کہ مناہل جیسی نرم اور نازک مزاج بچی کا نباہ کیسے ہوگا، مگر وہ جب اڑا تو انہیں ماننا ہی پڑا۔ حالانکہ یہ بات صرف مما اور بابا کو پتا تھی کہ مناہل اس کی زندگی میں صرف اس کی مرضی سے شامل ہوئی، وگرنہ اسے اپنے رویے کے کسی پہلو سے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ مناہل اس کی پسند ہے۔ اب جب کہ گھر کے بڑے اس کی رخصتی کے لیے مکمل راضی تھے، تب وہ پھر اڑ گیا تھا۔ میری شادی تب ہوگی جب سہیب اور حیدر کی ہوگی۔ لو بھلا کیا ضد ہوئی؟ دو لڑکیاں اتنی ایمرجنسی میں کہاں سے ملیں گی؟ مجھے جلدی ہے بھی نہیں، جب مل جائیں گی کر لیں گے، مگر ماما پلیز بابا سے کہیں سہیب کو پریشرائز نہ کریں۔ عجیب منطق تھی لڑکے کی، ایک طرف ضد کی شادی اکٹھی کرنی ہے، دوسری طرف سہیب پر دباؤ بھی نہ ڈالیں۔ مما نے تو اس کی بات سن لی تھی، مگر بابا کو علم ہوا تو ان کا فشار خون کا دباؤ بڑھ گیا۔ تابندہ بیگم، گھر میں ہماری کوئی حیثیت رہ گئی ہے یا نہیں؟ اب بچے ہمیں فیصلے سنائیں گے اور ہم مانیں گے۔ وہ کیا کہتی؟ احمر تو شروع سے ہی ایسا تھا۔ مجھے بتاؤ میں منیب اور عاقب سے کیسے بات کروں؟ میں کیا کہوں، آپ جانتے تو ہیں احمر۔ احمر بڑی اولاد ہے تو بزرگ نہیں بن گیا ہمارا۔ پہلے ضد تھی کہ منگنی نہیں نکاح کریں، تم جانتی ہو نا۔ منیب کو اعتراض تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا ابھی صرف بات طے کر دیں، مگر تمہارے صاحبزادے نے اڑی لگا لی، اور اب جب کہ ہم رخصتی کا فرض بھی ادا کرنا چاہتے ہیں تو صاحبزادے نے نئی ضد لگا لی۔ سہیب کم تھا میری بی پی کو ہائی کرنے کے لیے؟ سہیب نے کبھی آپ کی بات نہیں ٹالی، وہ ضدی نہیں ہے، ہمیشہ کی طرح وہ سہیب کے معاملے میں چپ نہ رہ سکیں۔ تابندہ، تمہاری یہی فیور سہیب کو۔ خیر ابھی یہ چھوڑو، تم اپنے سپوت کو بلاؤ۔ دیکھیں جی، آپ پہلے غصہ کنٹرول کر لیں، طبیعت خراب ہو جائے گی آپ کی۔ بیگم صاحبہ، آپ کو میری طبیعت کی فکر ہے، میری زبان کی نہیں۔ بھائی چھوٹے تھے، ان کی ہر بات مان لیتے تھے، مگر وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے وہ یہ سوچیں کہ بڑا بھائی ان سے ناجائز بات منواتا ہے۔ لیکن اب اس مسئلے کا حل تو نکالنا تھا نا۔ انہوں نے منیب اور سعدیہ کو بلایا تھا، جھجکتے ہوئے بات کی تھی۔ مجھے علم ہے بھائی صاحب، دراصل ہم خود یہی چاہ رہے تھے کہ پہلے حیدر کی بات کہیں طے ہو جائے، مگر ہم آپ کو منع نہیں کر سکے، اور اب جب کہ احمد نے خود ہی یہ بات کر دی ہے تو مجھے لگتا ہے مناسب یہی ہے کہ ہم ابھی رک جائیں۔ اچھا بھی نہیں لگے گا کہ چچا ابھی غیر شادی شدہ ہو اور ہم اپنے بچوں کی شادیاں کر دیں۔ اب وہ خود نہیں مانتا تو ہم کیا کریں منیب؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ پہلے اس کا فرض ادا ہو۔ بھابھی ہی سہیب کو سمجھا سکتی ہیں، باقی کسی سے وہ اتنا اٹیچ ہے نہیں۔ سعدیہ نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ ہاں، اور حیدر کے لیے جب ہم لڑکی تلاش کریں گے تو سہیب کے لیے بھی دیکھ لیں گے، ہم عمر تو ہیں دونوں، اور ماشاءاللہ ہمارا سہیب لاکھوں میں ایک ہے، اچھی جاب ہے، اور کیا چاہیے؟ سعدیہ، کمی کوئی نہیں ہے، مگر موصوف حامی تو بھریں، ہم تو 1000 بار کوشش کر چکے ہیں۔ بڑے بھیا اسے واقعی بہت نالان تھے۔ تابندہ ان کا رویہ دیکھ کر اندر ہی اندر کوٹتی تھی۔ بھائی صاحب ٹینشن نہ لیں، کوئی حل نکالتے ہیں اس کا بھی۔ منیب نے بھائی کو مطمئن کیا۔
شام میں کبھی کبھار جب وہ سب اکٹھے ہوتے تو بیڈمنٹن کھیل لیتے تھے، اکثر یہ ایسے آئیڈیاز مناہل دیتی تھی۔ آج بھی وہ سب اکٹھے تھے، بلال اور زینی بھی آئے ہوئے تھے، تو ان سب نے کھیلنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ جو جیتے گا اسے کیا ملے گا؟ طلال نے پہلے ہی طے کرنا چاہا، جو ہارے گا وہ سب کو آئس کریم کھلائے گا۔ یار چاچو یہ مہنگا سودا ہے، مناہل کتنا اچھا کھیلتی ہے۔ طلال کو فکر ہوئی۔ تم کھیلنے سے پہلے ہی ہار مان لو، صہیب نے اسے گھورتے ہوئے کہا، تو وہ چپ ہو گیا۔ کھیل شروع ہوا اور توقع کے عین مطابق مناہل بہت اچھا کھیل رہی تھی۔ وہ ساری خوش تھی کیونکہ اس نے میچ جیت لیا تھا، مگر اس کی ساری خوشی کافور ہو گئی جب عین ٹائم پر احمر آ گیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ آج کل اس کا موڈ آف ہی رہتا تھا۔ مناہل نے جلدی سے سب چھوڑ کر دوپٹہ ٹھیک کیا۔ ہائے احمر بھائی، آپ بھی ہمارے ساتھ کھیلے نا؟ زینی نے اسے بھی آفر کی، جسے اسے سہولت سے منع کر دیا۔ تم کب تک یہ بچوں والی حرکتیں کرو گی مناہل؟ کسی کو بھی توقع نہیں تھی کہ اسے اس بات پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے۔ کیا ہو گیا یار، بچے ہیں اکٹھے ہوئے تو انجوائے کر لیا، اس میں کیا برائی ہے؟ صہیب نے فوراً ہی سائڈ لی تو احمد نے سخت نگاہ مناہل پر ڈالی۔ مگر مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ بچپن تک یہ سب ٹھیک تھا لیکن اب نہیں۔ پسند تو میں بھی نہیں ہوں آپ کو۔ پتہ نہیں کیسے اس کے لبوں سے یہ لفظ ادا ہوئے تھے، اسے خود بھی پتہ نہ چلا تھا، مگر جب احمر کی پتھروں جیسی آواز سماعت سے ٹکرائی تو اندازہ ہوا۔ شٹ اپ، یہ بکواس میرے سامنے کرنے کی قطعی ضرورت نہیں۔ آئندہ ذرا زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا، ورنہ… مناہل کو تو جیسے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ اسے جان بوجھ کر نہیں کہا تھا، بس سوچوں کو زبان مل گئی تھی اور اس کی بڑبڑاہٹ بلند ہو گئی۔ چاچو اسے اندر تو لے گئے تھے، مگر مناہل کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ سب لوگ جتنا خوش تھے اب اتنے ہی سوگوار اور مناہل کو چپ کرانے کی تگدو میں لگے ہوئے تھے۔ آئی ڈونٹ نو کہ وہ آخر چاہتا کیا ہے۔ روز نیا آرڈر، اتنا تو مجھے مما بابا نے کبھی نہیں ڈانٹا، اور میں ہر کام تو کر دیتی ہوں، جیسا کہتا ہے مان لیتی ہوں، جانے اور کیا کروں۔ اپنا مزاج، اپنا شوق سب کچھ قربان کر دیا، مگر میں بھی تو انسان ہوں یار، میرا بھی دل کرتا ہے اپنی مرضی سے جینے کو۔ اس ایک سال میں میری زندگی کی اپنی خواہشیں تو جیسے مر ہی گئیں۔ آج مناہل کے ضبط کی بھی انتہا ہو گئی تھی۔ اس کے نکاح کو سال ہو گیا تھا اور اس ایک سال میں اسے عمر کے لیے خود کو کتنا بدل لیا تھا، لیکن وہ پھر بھی… میں نہیں ڈھل سکتی ان کی پسند میں، انہیں چاہیے تھا اپنی پسند کی لڑکی ڈھونڈ لیتے۔ پاگل ہو گئی ہو، اگر احمر بھائی کو تم پسند نہ ہوتی تو وہ کبھی نکاح کے لیے راضی نہ ہوتے۔ مجھے پتا ہے یہ بڑے بابا کی خواہش تھی، ورنہ انہیں مجھ میں سارے جہاں کی خامیاں ہی نظر آتی ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، میں مما سے کہہ دوں گی کہ موصوف کو کہہ دیں، پھر سوچ لیں۔ مناہل تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اندازہ ہے تمہیں؟ ٹھیک ہے احمر غصے کا تیز ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو۔ تمہارا بھائی جو ہے اس کی سائڈ تو لوگے تم، اسے طلال کو گھرا۔ تم بھی پہلے میری بہن ہی ہو، بھابھی بعد میں ہو۔ تمہارا اور احمر کا نکاح ہو چکا ہے، غالباً تم یہ بات بھول رہی ہو۔ طلال جس طرح وہ میری انسلٹ کرتا ہے نا، تمہیں سننی پڑے تو تمہیں سہنی پڑے نا تو تم بھی یہی کہو گے۔ اگر اتنی نفرت تھی تو مجھ سے تو تبھی منع کر دیتے جب بڑوں نے یہ رشتہ طے کیا تھا۔ مجھ پر کیوں غصہ نکالتے ہیں؟ آج وہ بری طرح ہرٹ ہوئی تھی۔ اسے کتنا فخر تھا کہ خاندان کا سب سے ڈیشنگ بندہ اس کا ہسبینڈ ہے، مگر خود پر اتنا غرور بھی اچھا نہیں ہوتا جتنا احمر کو تھا۔ اس کی بھی عزت نفس تھی، مگر وہ کب خیال کرتا تھا اس کا۔ حیدر کو شہر سے باہر جانا تھا۔ مما نے رات ہی مناہل سے کہہ دیا تھا کہ صبح جلدی اٹھ جائے۔ وہ احمر کے رویے کی وجہ سے رات بھر سو بھی نہیں پائی تھی اور فجر کی نماز کے بعد کچن میں تھی۔ حیدر بھی نماز کے بعد سیدھا کچن میں ہی آیا تھا۔ تھینک یو سو مچ میری پیاری بہن، تم اٹھ گئی؟ میں بس ابھی تیار ہو کر آتا ہوں۔ مناہل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جاگنے اور مسلسل رونے سے اب اس کے سر میں شدید درد تھا، مگر بھائی کی وجہ سے وہ اٹھ گئی تھی۔ یار احمر تم پلیز مجھے ذرا سا اسٹاپ تک چھوڑو گے؟ احمر اور صہیب فجر کے بعد واک کے لیے جاتے تھے، ابھی لوٹے تھے۔ چھوڑ دوں گا، نو پرابلم، میں بس ناشتہ کر لوں۔ اوکے۔ وہ بھی حیدر کے ساتھ کچن میں آیا تھا۔ رات کا غصہ اب مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ مناہل نے حیدر کو ناشتہ دیا۔ مجھے چائے دے دو جی کہہ کر وہ مڑی، مگر احمد نے اس کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ لی تھی۔ پتہ نہیں اسے کیوں غصہ آیا تھا، بس اب افسوس ہو رہا تھا۔ مناہل نے اسے اور حیدر کو چائے دی اور چاچو کے لیے کافی بنا کر لے گئی۔ چاچو آپ کی کافی۔ تھینکس بھتیجی، مگر آج تم جلدی اٹھ گئی۔ حیدر نے شہر سے باہر جانا ہے نا، اس کے لیے ناشتہ بنانا تھا۔ صہیب نے اس کا اترا چہرہ تو رات ہی دیکھ لیا تھا، مگر اب تو اس کی آنکھیں رونے کی گواہی دے رہی تھی۔ بیٹھو مناہل۔ چاچو کے کہنے پر وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ تمہیں احمر کی باتیں بری لگیں؟ مجھے تو اس کی صرف باتیں بری لگتی ہیں، اسے تو میں ہی بری لگتی ہوں۔ پتہ نہیں چاچو ماما بابا نے کیوں یہ رشتہ کیا۔ مجھے زبردستی کسی پر مسلط نہیں ہونا۔ جب اسے میری شکل اتنی بری لگتی ہے تو کیسے زندگی بھر برداشت کرے گا؟ احمق ہو تمہیں کس سے کہا کہ تمہیں زبردستی مسلط کیا ہے ہم نے اس پر؟ کہنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے نظر آتا ہے چاچو۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ مناہل بچے ایسا کچھ نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہیں اتنا چاہتا ہو کہ تمہیں پرفیکٹ دیکھنا اس کی خواہش ہو۔
اتنی پاگل نہیں ہوں کہ آپ کی اس بات پر یقین کر لوں. مجھے اب پکا یقین ہو گیا ہے کہ صرف بڑے بابا اور ماما نے اسے زبردستی منایا ہوگا، لیکن اس میں میرا قصور نہیں تھا. مجھ پر کس بات کا غصہ نکالتا ہے؟ وہ تم سے بڑا ہے نا، اور پھر تمہارا جو رشتہ ہے اس کے بعد تم پر اس کا احترام لازم ہے نا. دوبارہ تم احمر کے لیے ایسے لہجے اور تہاتف کو استعمال نہیں کرو گی. ہر چیز صرف عورت پر لازم ہے، عورت پر فرض ہے، اور وہ جیسے چاہیں جب چاہیں میری انسلٹ کر دیں. کتنے لوگوں کے درمیان کل صرف تھپڑ مارنے کی کسر ہی رہ گئی تھی چاچو، ورنہ تو کیا سوچتے ہوں گے سب میرے بارے میں. اسے آنسو دوپٹے کے پلو سے رگڑے. سہیب مانتا تھا کہ زیادتی احمر کی ہے، ورنہ مناہل نے ہمیشہ ہی بہت اچھے سے اس رشتے کو قبول کیا تھا. میں اسے سمجھاؤں گا، اوکے؟ اور میں جانتی ہوں کہ انہیں سمجھانا قطعی بے سود ہوگا. وہ احمر سے بدگمان تھی، تبھی تلخ ہو رہی تھی. چاچو کے پاس سے اٹھ کر وہ اپنے کمرے میں جا رہی تھی جب احمر نے اس کی کلائی پکڑ کر روکا اور اپنے سامنے کیا. لمحہ بھر کو وہ چکرائی تھی. کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ شاید اپنی عادت سے مجبور تھا، ابھی بھی وہ لہجہ نرم نہ کر سکا. کچھ نہیں. مناہل نے رخ دوسری طرف کر لیا تھا. تمہارا چہرہ تو کچھ اور بیان کر رہا ہے. میرے سر میں درد ہے. پیچھے وہ چاہے جتنا مرضی بول لیتی تھی، مگر اس کے سامنے مناہل کی زبان کو تالے پڑ جاتے تھے. آئی ایم سوری، میں نے کل بہت زیادتی کی، احمد نے بہت نرم لہجے میں کہا. مگر کوئی اس پل مناہل منیب احمد کی کیفیت کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا. سماعتوں پر یقین تو تھا ہی نہیں، مگر اسے لگا وہ بھی بے ہوش ہو کر گر جائے گی. وہ ہمنکوں کی طرح بے یقینی سے احمد کو دیکھ رہی تھی، جس نے نرمی سے اس کا بازو چھوڑا اور اس کی حیرت بے یقینی کو دور کیے بنا چلا گیا تھا. اللہ میاں جی، یہ کتنا عجیب و غریب انسان دے دیا ہے آپ نے مجھے. میری تو ساری زندگی اس کے مزاج کے موسموں کو سمجھتے ہی گزر جائے گی. مانو کو یقین تھا آج اسے کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا اور وہ اپنی مرضی سے سو کر اٹھے گی، مگر جب صبح ہی کھٹپٹ شروع ہوئی تو اسے اٹھنا پڑا. کمرے سے باہر آ کر دیکھا بھابھی نے ہفتہ صفائی پروگرام شروع کر رکھا تھا. بھابھی آج سنڈے ہے. پتہ ہے مجھے، پھر بھی صبح ہی صبح آپ شروع ہو گئی. ریسٹ کریں، دن بھر گھر پر ہی تو ہونا ہے آج. پتہ ہے، مگر آج کچھ گیسٹ آ رہے ہیں لنچ پر، اس لیے مجھے صفائی بھی جلدی کرنی ہے اور پھر لنچ بھی اسپیشل بنانا ہے. او گاڈ، کوئی خاص ہیں کیا؟ انہوں نے مصروف انداز میں جواب دیا. مانو نے دوبارہ لیٹنے کا ارادہ ملتوی کیا اور بھابھی کو صفائی میں مصروف دیکھ کر خود منہ ہاتھ دھو کر ناشتہ بنانے لگی. عام دنوں میں بچوں کو زبردستی اٹھانا پڑتا تھا، مگر سنڈے کو وہ صبح صبح خود جاگ جاتے. خوب ادھم مچاتے. تینوں صحن میں کرکٹ کھیل رہے تھے. مانو نے ناشتہ تیار کر کے انہیں بلایا. بھابھی بھی تمام کام سمیٹ کر آ گئیں. سب نے اکٹھے ناشتہ کیا. بھابھی لنچ کے لیے لسٹ بنانے لگی، جبکہ وہ کچن کو صاف کر کے برتن وغیرہ دھو کر بچوں کے ساتھ کارٹون دیکھنے بیٹھ گئی تھی. اللہ جانے ایسے کون سے خاص مہمان ہیں کہ بھابھی اتنی بزی ہیں. اس نے ایک نظر بھابھی پر ڈالی جو لسٹ بنا کر شاید مارکیٹ جانے کی تیاری کر رہی تھی. عفان، چلو بیٹا، میرے ساتھ کچھ سامان لانا ہے. اوکے ماما. میں بھی چلوں بھابھی؟ نہیں، تم پلیز جب تک میں آؤں شامی کباب کے لیے مسالہ تیار کر دو. ماما کیا کیا پکائیں گی آج؟ سنڈے کو بھابھی ہر بار ہی بچوں کے لیے اسپیشل لنچ تیار کرتی تھی، اور آج تو مہمان بھی تھے. آ کر بتاتی ہوں، انہوں نے ریان کو پیار سے کہا اور چادر لیتی عفان کے ساتھ باہر نکل گئی. مانو نے گھڑی پر نگاہ ڈالی. 10:30 بج چکے تھے. وہ بھابھی کے کہنے کے مطابق کچن میں آئی اور جب تک بھابھی آئی اس نے سب کچھ ریڈی کر دیا تھا. تم ذرا اپنا حلیہ ہی درست کر لو، کتنا رف ہو رہا ہے. یہ سب میں کر لوں گی. آج بھی بندہ اپنی مرضی سے جی نہیں سکتا. اس نے منہ بنایا اور کمرے میں آ گئی. چینج کرنے کا قطعی موڈ نہ تھا. بیڈ پر لیٹی تو سستی سے پھر سو گئی. 1 بجے بھابھی نہیں آ کر اٹھایا. مانو حد ہو گئی، میں نے تمہیں حلیہ درست کرنے کا کہا تھا. تم ہاوے خرگوش کے مزے لے رہی ہو. فٹافٹ فریش ہو کر باہر آؤ. وہ سختی سے تاکید کرتی باہر چلی گئیں. مانو کو ناچار اٹھ کر ان کے حکم کی تعمیل کرنی پڑی. باہر آئی تو شاید گیسٹ آ چکے تھے. اس نے مؤدب انداز میں سلام کیا. وعلیکم السلام. بہت پرجوش انداز میں اس کے سلام کا جواب دیا گیا. یہ تو فرحت آپی تھیں، بھابھی کی کلیگ. انہوں نے محبت سے مانو کو ساتھ لگایا. لیکن آج وہ اکیلی نہیں تھی، ان کے ساتھ ان کی سسٹر اور برادر بھی تھے. بھابھی نے سب کا تعارف کرایا. بیٹھو مانور، کیسی ہو تم؟ وہ فرحت آپی کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گئی اور ان کے سوالوں کے جواب دینے لگی. یہ میری چھوٹی سسٹر ہے مدحت، ابھی حال ہی میں ایم ایس سی کیا ہے اس نے، اور یہ میرا پیارا بھائی سمیر احمد، انجینئر ہے. اسے لب پھیلا کر انہیں ہائے کہا. آپی کی بہن نے تو سوالات کی جیسی بوچھاڑ شروع کر دی تھی. اس کا پورا بایو ڈیٹا ہی لے لیا. فرحت آپی اور بھابھی اپنی باتوں میں مصروف ہو گئی. شام میں کیا کرتی ہو جاب سے آ کر؟ کچھ ٹائم بچوں کے ساتھ گزارتی ہوں اور پھر بس ریسٹ. کوئی مصروفیت نہیں ہے دوستوں کے ساتھ چیٹنگ، فیس بک وغیرہ؟ انفیکٹ میری کوئی دوست ہی نہیں ہے. کیا؟ ان دونوں بہن بھائی کو جھٹکا لگا تھا. امپاسبل یار، آج کل لڑکیاں سینکڑوں فرینڈز بنا لیتی ہیں اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہاری کوئی دوست ہی نہیں.
میرے خیال سے انسان خود اپنا بہترین دوست ہے، میری فیملی ہی میرے لیے سب کچھ ہے، مجھے کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ فائن، مگر بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو انسان فیملی ممبرس کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، اپنے دوستوں سے کہہ سکتا ہے۔ میرے لیے میری بھابھی ہی سب سے اچھی دوست ہیں۔ اول تو میری لائف میں ایسا کچھ ہے نہیں کہ جو فیملی سے شیئر نہ ہو۔ دوسرا، مجھے ہر قدم پر جب بھی مشکل آئی میری بھابھی ہی میرے لیے اچھی دوست ثابت ہوئی، اور الحمدللہ میں بہت مطمئن ہوں اپنی اس لائف سے۔ اس نے سمیر کی بات کا جواب بہت مطمئن انداز میں دیا تھا۔ وہ چپ سا گیا۔ آ جاؤ بچوں، لنچ کر لو، بھابھی نے آواز لگائی تو مانو انہیں ساتھ لیے ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی، مگر اس کے چہرے کے تاثرات میں وہم تھے۔ وہ اور احمد چھت پر بیٹھے شام کے حسین مناظر انجوائے کر رہے تھے۔ آج احمد کا موڈ بہت اچھا تھا۔ حیدر کل تک واپس آ جائے گا، وہ صہیب کو انفارم کر رہا تھا۔ سنا ہے چھوٹی مما نے اس کے لیے کوئی لڑکی پسند کی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے احمد، وہ بھابھی کی پسند کی لڑکی کو اوکے کر دے گا؟ صہیب نے آسمان پر اڑتے کبوتروں کے جھنڈ پر نظر جماتے ہوئے پوچھا۔ میں بھی، اگر وہ فیس بک والی لڑکی کا بھوت اس کے سر سے اتر گیا ہو تو۔ احمد نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ صہیب بھی ہنس دیا۔ مجھے تو لگتا ہی نہیں کہ وہ لڑکی ہوگی بھی۔ آج کل کتنی فیک آئی ڈیز بنا کر لڑکے ایسے ہی دوسروں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور حیدر جیسے احمق بن بھی رہے ہیں۔ احمد نے تعصب سے سر ہلایا۔ حیدر کو 2 ماہ پہلے ایک لڑکی کی ریکویسٹ آئی تھی جو اسے ایکسیپٹ بھی کی تھی، اور چند ہی دنوں میں اس لڑکی سے بہت اچھی دوستی بھی ہو گئی تھی۔ دن رات کی چیٹنگ اور اب تو فون پر بھی رابطہ تھا۔ اس لڑکی کا تعلق کراچی سے تھا۔ صہیب جانے کی احمد کے ذہن میں کیا کلک ہوا کہ وہ بری طرح چونکا۔ حیدر کراچی گیا ہے نا؟ ہاں، مگر یکدم صہیب کو بھی سمجھ آ گئی۔ اوہ گاڈ، مطلب کہ ان دونوں نے سر تھام لیا۔ حیدر اتنا پاگل ہے؟ چاچو آپ کی کافی، آشی نے کہا تو دونوں ہی چپ ہو گئے۔ بھیا آپ کے لیے جوس۔ احمد کو جوس کا گلاس سما کر وہ نیچے چلی گئی، مگر جانے احمد کو کیوں محسوس ہوا وہ یکدم چپ سا ہو گیا، اور شاید صہیب اس کی سوچ کو پا گیا تھا۔ احمد، مناہل کے دل میں بہت سی بدگمانیاں تمہارے رویے کو لے کر ہیں۔ تمہیں اتنی چپ اختیار نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کی غلط فہمیوں کو ختم کرنا چاہیے۔ وہ بہت حساس لڑکی ہے، اس دن سے بہت ڈسٹرب ہے۔ وقت آنے پر کر دوں گا اس کی غلط فہمیاں اور بدگمانیاں دور۔ اس نے جوس کا سپ لے کر سنجیدگی سے کہا، جس وقت کے تم منتظر ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تب تک تمہارے اور مناہل کے بیچ کے فاصلے طویل ہو جائیں۔ کچھ باتوں کو طول نہیں دینا چاہیے احمد، انہیں اسی وقت پر طے کر لینا ضروری ہوتا ہے۔ صہیب کے لہجے میں خدشات تھے۔ ایسا کچھ نہیں ہے یار، وہ احمق ہے بس۔ اگر تم اسے یہ یقین دلاؤ گے کہ یہ رشتہ صرف بڑوں کی مرضی سے نہیں بلکہ تمہاری اپنی پسند سے طے ہوا ہے تو کیا قیامت آ جائے گی، اس کے دل کے وسوسے نکل جائیں گے، تمہارا تعلق مزید مضبوط ہی ہوگا۔ یار صہیب، ہر جذبہ اپنے وقت پر اچھا لگتا ہے، تمہیں پتا ہے مجھے یہ سب پسند نہیں۔ ڈونٹ وری، میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ وہ کہاں اپنی بات سے ایک انچ بھی ہٹنے والا تھا۔ تمام تر حالات تمہارے سامنے ہیں۔ اس دن بھی میں نے اور طلال نے اسے سمجھایا، ورنہ وہ بضد تھی کہ ماما اور بابا سے بات کرنی ہے۔ تمہارے رویے کے سختی کو لے کر پہلے ہی سب گھر والے خدشات کا شکار تھے کہ مناہل اور تیرے مزاج میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور اب اگر مناہل نے کوئی بات کی تو… مجھے ہر بات کا اندازہ تھا ڈیئر صہیب احمد، تبھی میں نے ضد کر کے نکال کے لیے کہا تھا تاکہ یہ تعلق مضبوط ہو جائے اور تم اپنی منمانی کر سکو۔ یار وہ میری بھتیجی ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے اس کا اترا چہرہ دیکھ کر۔ مت بھولو میرا بھی وہی رشتہ ہے تم سے، صرف وہی تمہاری بھتیجی نہیں ہے۔ پھر کم از کم خود کو تھوڑا بہت چینج تو کرو۔ صرف مناہل کا ہی فرض نہیں ہے کہ وہ خود کو بدلے۔ 1 سال میں کتنا بدل لیا ہے اس نے۔ ماما بابا نے اتنی سختیاں پابندیاں نہیں لگائیں جتنی تم نے اس معصوم پر لگا دی ہیں۔ بیچاری ہنسنا تک بھول گئی تمہارے ڈر سے۔ یہ کیسی محبت ہے جو خوف بن کر اس کے دل میں پختہ ہوتی جا رہی ہے؟ صہیب نے بھڑاس نکالی۔ ٹینشن مت لو یار، تم دونوں کی تمام غلط فہمیاں اور گلے شکوے دور کر دوں گا، جسٹ ویٹ۔ پتہ نہیں کس پر چلے گئے ہو تم، ہمارے گھر میں تو کوئی بھی ایسا نہیں، اتنا پتھر دل، اتنا برا نہیں ہوں جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ معذرت کر لی تھی میں نے تمہاری لاڈلی سے، دیکھا تھا میں نے کیسے لٹھ مار انداز میں تم نے معذرت کی تھی۔ ہم تو ایسے ہی ہیں بھیا، اسے شرارت سے مسکرا کر کہا۔ اچھے خاصے برے ہو تم۔ نوازش ہے جناب، اور کچھ؟ احمد تم میری بات کو قطعی سنجیدہ نہیں لے رہے یار، تمہیں واقعی ایک بار مناہل سے بات کرنی چاہیے۔ اب کیا کروں، قدموں میں سر رکھ کر معافی مانگوں محترمہ سے؟ بس مجھے نہیں پسند ہے لڑکیوں کا یہ بچپنا، ان کی امیچورٹی مجھے غصہ دلا دیتی ہے۔ میں جتنا اسے ذمہ دار اور سنجیدہ دیکھنا چاہتا ہوں وہ اتنی ہی الٹی حرکتیں کرتی ہے۔ پھر اپنے جیسی ہی لڑکی کا انتخاب کرنا تھا، اس معصوم کی شخصیت کو کیوں مسمار کر رہے ہو؟ صہیب تب گیا۔ یار تم بھی؟ احمد نے صدمے سے اسے دیکھا۔ میں ہی غلط تھا جو یہ سمجھتا رہا کہ کم از کم تمہیں مجھ پر بھروسہ ہوگا، کیونکہ ماما بابا کے بعد تم واحد شخص ہو جو یہ جانتا ہے کہ مناہل خالصتاً میری مرضی اور پسند سے میری زندگی میں داخل ہوئی ہے۔ میرے مزاج کا تمہیں پتہ ہے، میں اس پر پابندیاں لگانے کی خواہش نہیں رکھتا، بس میں اتنا جانتا ہوں
کہ وہ میری ہے اور مجھے اچھا نہیں لگتا جب وہ کوئی ایسا کام کرے جو مجھے ناپسند ہو۔ یہی بات تم مجھ سے پیار سے بھی سمجھا سکتے ہو۔ میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ جذبات و احساسات کو اگر شرعی حیثیت اور وقت پر اجاگر کیا جائے تبھی وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نہ اس کی کوئی غلط فہمی دور کروں گا نہ بدگمانی۔ جو سوچتی ہے سوچتی رہے۔ عجیب منطق تھی اس کی، منقوہہ تھی اس کی، کوئی غیر نہیں تھی۔ دو میٹھے بولنے میں کیا حرج تھا؟ کم از کم دوسرے کے دل پر ضرب تو نہیں لگتی۔ سمیرا نے جب اسے فرحت کے آنے کا ریزن بتایا تو اس کا ریئیکشن توقع کے عین مطابق تھا۔ مطلب میں واقعی بوجھ بن گئی ہوں آپ پر۔ آپ کو دنیا کی فکر ہے، ان کی باتوں کا ڈر ہے، مگر میرے احساسات کا خیال نہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں صرف صہیب احمد کے باعث شادی نہیں کرنا چاہتی تو ایسا بالکل بھی نہیں۔ جب تک بھیا زندہ تھے میرے لیے شاید یہ وجہ اہم تھی، مگر اب نہیں۔ اب مجھے صرف آپ کی اور بچوں کی فکر ہے اور میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والی۔ تمہیں پتا ہے سمیر وقار کا مستقبل کتنا شاندار ہے؟ بھابی نے بولنا چاہا۔ تو بھابی میں اپنے مستقبل کے لیے اتنی خود غرض ہو جاؤں کہ اپنے بھیا کے بچوں کو تنہا چھوڑ دوں؟ مجھے عفان کے مستقبل کی زیادہ فکر ہے، اپنے مستقبل سے زیادہ۔ آپ کو پتا ہے بھابی وہ بڑا ہو رہا ہے، ہر بات کو کتنی شدت سے محسوس کرتا ہے۔ میں نے انہیں اچھا فیوچر دینا ہے، بس چاہے مجھے اپنے فیوچر کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ بھابی کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اللہ کے لیے مانو، کیوں میرے دل کا بوجھ بڑھا رہی ہو؟ مجھے ڈر لگتا ہے اگر روزے قیامت تمہارے بھیا نے مجھ سے سوال کیا کہ میں نے اپنی بہن کی ذمہ داری تمہیں سونپی تھی اور تم نے اپنے فائدے کے لیے میری بہن کو استعمال کیا، مجھے اپنے شہید شوہر کی نگاہوں میں سرخرو ہونا ہے۔ مانو اللہ کے لیے یہ ضد چھوڑ دو۔ انہیں روتا دیکھ کر وہ ان سے پہلے رونے لگی۔ کیا ہو جاتا اگر بھیا اتنی جلدی نہ جاتے؟ ایسے مت کہا کرو بچے، ہم اس رب کی رضا میں راضی ہیں جو ہمیں 70 ماؤں سے بڑھ کر جاتا ہے۔ انہوں نے مانو کو خود سے لگا لیا۔ مدت کا فون آیا تھا تمہارے لیے۔ کتنی دیر بعد جب وہ بولنے کے قابل ہوئی تو بھابی نے بتایا۔ بھابی مجھے اس سے دوستی نہیں کرنی۔ کیوں؟ اچھی لڑکی تو ہے، مگر میں اتنی سوشل نہیں بن سکتی۔ اس کا سارا دن سوشل نیٹ ورک پر گزرتا ہے، ہزاروں لوگوں سے فرینڈ شپ ہے، اور آپ کو علم ہے کہ مجھے یہ سب پسند نہیں پسند، مگر تم ہیلو ہائے تو رکھ سکتی ہو اس سے۔ اس کی باتیں میرے دماغ کی چولیں ہلا دیتی ہیں۔ کل اس سے مجھے آفس سے پک کیا اور اپنے ساتھ کیفے لے گئی۔ بلیو میں بھابی اتنا بولتی ہے کہ بس۔ محترمہ مجھے اپنے افیئرز کے قصے سنا رہی تھی۔ کیا ایسی لڑکی ہے وہ؟ جی، وہ صوفہ کا آج کل کسی لڑکے کے ساتھ افیئر ہے اور بیچارہ اس کی باتوں کے جال میں پھنس گیا اور سنجیدہ ہو گیا۔ کل اسے ملنے آیا ہوا تھا اور آپ کو پتا ہے وہ اس شہر سے بھی نہیں ہے۔ تم بس سلام دعا ہی رکھو۔ وہ تو بری طرح ہراساں ہو گئی۔ فرحت ان کی کولیگ تھی، اچھی فیملی سے تھی، مگر شاید انٹرنیٹ کی لت نے تو تمام بچوں کو ہی بگاڑ دیا تھا۔ جی بھابی، تمہیں تو نہیں ملوایا اس لڑکے سے؟ کہہ رہی تھی مگر میں بہانہ کر کے نکل آئی تھی۔ اچھا کیا۔ بھابی نے اس کے چہرے کو پیار سے چھوا۔ وہ تو لڑکی فائنل کر کے بیٹھی تھی، سچ شکر کہ انہوں نے بات پکی نہیں کی تھی۔ حیدر نے بنا لڑکی کو دیکھے ہی صاف منع کر دیا تھا۔ سعدیہ تو چکرا کر رہ گئی، مگر بڑی اولاد تھی، زور زبردستی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تابندہ بھابی سے بات کی تو انہوں نے مشورہ دیا کہ حیدر سے پوچھ لو، شاید اس کی کوئی پسند ہو۔ مگر بھابی، ہم بنا دیکھے بنا جانے اس کی پسند کی لڑکی تو نہیں اپنا سکتے۔ ارے تم پوچھو تو دیکھو سعدیہ، زندگی بچوں نے گزارنی ہے۔ اگر واقعی حیدر کی کوئی پسند ہے تو وہ یقیناً اسے جانتا بھی ہوگا، اچھے سے خاندان کیسا ہے، رہن سہن ہم دیکھ لیں گے۔ بات اتنی سی ہے سعدیہ، یہ زمانہ بہت خراب چل رہا ہے۔ آج کل اولاد کی نہ مانے تو وہ کل کو ہمارے منہ پہ آ کے زبان چلائیں گے، نافرمانی کریں گے۔ پھر یہ تو شریعت میں ہے کہ بچوں کی مرضی اور پسند کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ بڑی بھابھی کی بات سے وہ متفق تو تھی، مگر ڈر یہ تھا کہ اگر حیدر نے واقعی کوئی لڑکی پسند کر رکھی ہو تو جانے وہ کیسی ہو۔ ادھر احمد اور صہیب اس کم عقل انسان کو سمجھانے کی تگودو میں تھے۔ اللہ کی قسم، مجھے ذرا سا بھی شبہ ہو جاتا نا کہ تم کیوں کراچی جا رہے ہو تو میں کبھی تمہیں جانے نہ دیتا۔ مجھے اس سے ملنا تھا اور آئی ایم سو ہیپی۔ وہ توقع سے زیادہ اچھی ہے، اچھی فیملی سے ہے۔ اس کے اچھے ہونے کا اندازہ تو ہم لگا سکتے ہیں۔ اچھی لڑکیاں، وہ بھی اچھے گھرانے کی، یوں فون پر لڑکوں سے دوستیاں نہیں کرتی۔ احمد کو تو ایسی لڑکیاں زہر لگتی تھیں۔ احمد، تمہاری سوچ بابا آدم کے زمانے کی ہے، اب زمانہ بدل گیا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی لڑکی آپ کو فون یا نیٹ پر ملی ہو وہ کریکٹر کی اچھی نہیں ہوگی۔ کتنے لوگوں کی شادیاں صرف ایف بی پر دوستی سے ہوئی۔ نیا زمانہ ہے یار، دوستی دنیا ترقی کر گئی اور ہم اب تک لوگوں کے کردار کو ناپنے کے پیمانے پر ہی اٹکے ہوئے ہیں۔ میرا بھی یہی فیصلہ ہے کہ میں نے شادی کرنی ہے تو صرف مدحت سے۔ احمد نے مایوسی سے صہیب کو دیکھا جو احمد سے 100% متفق تھا، مگر اب مزید بول کر بھتیجے کے سامنے لفظ بے مول کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اوکے فائن، تو کرو فون اپنی شہزادی کو اور اسے کہو کہ تم اپنے پیرنٹس کو بھیج رہے ہو رشتے کے لیے۔ تمہارے کہنے سے کیا ہوگا بابا اور ماما
تم ٹینشن نہ لو، یہ ہمارا ہیڈک ہے، تم صرف اسے انفارم کرو، صرف ماما بابا ہی نہیں، ہم دونوں بھی جائیں گے، آئی پرومس۔ دیکھ لو یار صہیب، بلیو میں خود بھیا بھابھی کو مناؤں گا۔ حیدر کی خوشی سے باتیں کھل گئی۔ زمانہ کتنا ہی ترقی کر لے مگر انسانی تہذیب، رسم و رواج، شرم و حیا ہمارے اقدار کسی دور میں نہیں بدل سکتے۔ ہماری تنزلی کی سب سے بڑی وجہ ہماری اندھی تقلید ہے جو ہم مغربی معاشرے کی کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ہماری نئی نسل برباد نہیں ہو رہی ہے صہیب، یہ سازش ہے، یہ سوشل نیٹ ورکس اور ان کا غلط استعمال۔ سائنس کی ترقی انسان کی آسانی اور بھلائی کے لیے ہے، مگر آج کا انسان ان سہولیات کا غلط استعمال کر کے صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ اپنی آنے والی نسل کے لیے بھی پریشانیاں پیدا کر رہا ہے۔ اور مجھے افسوس صرف اس بات کا ہے کہ حیدر منیب جیسا باشعور انسان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ آ جائے گی، تم فکر نہ کرو، صہیب نے اسے تسلی دی۔ پورے گھر میں یہ خبر پھیل گئی تھی کہ حیدر منیب احمد جس لڑکی کو پسند کرتا ہے وہ کراچی میں رہتی ہے۔ گھر کے 3 بڑے بچے اور تینوں نے ہی بزرگوں کو مایوس کیا، پہلے صہیب، پھر احمد اور اب حیدر۔ منیب احمد اور احمد علی اگر اڑنا چاہتے تو بچوں کی امائیں روتی بسوتی منتیں کرنے لگتی کہ جوان بچے ہیں، کہیں اسے ضد میں آ کر غلط قدم نہ اٹھا لے۔ مطلب یہ تو سیدھی سی بلیک میلنگ ہوئی نا، پھر کیا کریں آخر؟ میں تو صہیب کو ہی برا کہتا رہا، یہاں ہماری اپنی اولاد ہمیں شرمندہ کرنے پر کمر بستہ ہے، اللہ جانے کون ہے، خاندان کیسا ہے، بس برخوردار کو پسند ہے تو منہ اٹھا کر کراچی نکل جاؤ۔ ارے اس ناہنجار کو تو کوئی سمجھائے۔ ہمیشہ کی طرح احمد علی نے بی پی ہائی کر لیا۔ صہیب اور احمد نے بہت سمجھایا ہے۔ خاک سمجھایا ہوگا اس چغت کو، وہ تو خود پہلے سے سب جانتے ہوں گے۔ ارے ہمیں احمق بنا رہے ہیں مل کر، جانے کیا وبا پھیلی ہے یہ زمانے میں، ایف بی اور انٹرنیٹ کی، اب شادیاں بھی نیٹ پر ہوں گی کیا؟ ہمارے زمانے میں گھر بار دیکھا جاتا تھا، خاندان اور پس منظر کی بنیاد پر رشتے طے ہوتے تھے۔ یہاں ہماری اولاد نیٹ پر تصویر دیکھی، چند باتیں کی اور فیصلہ کر لیا کہ شادی کرنی ہے۔ منیب احمد تم سوچ لو بھائی، مگر فیصلہ اٹل ہے، میں قطعی اس طرح کے رشتوں کے حق میں نہیں ہوں اور نہ اجازت دوں گا، لیکن تم چاہو تو اپنے بیٹے کے لیے۔ ہم آپ سے الگ نہیں ہیں بھائی صاحب، جو بھی فیصلہ ہوگا سب کی مرضی اور خوشی سے ہوگا اور حیدر کو ماننا پڑے گا۔ منیب احمد کبھی بڑے بھائی سے ہٹ کر سوچ ہی نہیں سکتے تھے، سو طے پایا کہ ابھی صرف خاموشی اختیار کی جائے۔ مگر حیدر مدت کو مستقل شادی کے لیے منا رہا تھا جو بھی شادی کے حق میں نہیں تھی۔ میں کون سا آج ہی نکاح کرنے کا کہہ رہا ہوں، وہ بضد ہوا۔ لسن حیدر، ہم اچھے دوست ہیں، مجھے تو تم سے پیار ہے، مگر ضروری تو نہیں کہ ہم اچھے میاں بیوی بھی ثابت ہوں۔ میں نے تو ابھی شادی کو اپنے فیوچر کے گولز میں شامل ہی نہیں کیا، میں تم سے شادی کیسے کر لوں؟ اگر یہ مذاق ہے تو بہت بھونڈا ہے مدت، یہ حقیقت ہے مسٹر حیدر، وی آر جسٹ اے فرینڈز، اس سے زیادہ کوئی ریلیشن نہیں ہو سکتا ہمارا۔ واٹ مدت، آر یو میڈ؟ تمہیں ہوا کیا ہے آج؟ یو آر میڈ مسٹر حیدر، تم نے میری فرینڈ شپ کو غلط معنی دیے، میری تو تم جیسے کتنے لڑکوں سے دوستی ہے، تو کیا میں ہر کسی کا پروپوزل ایکسیپٹ کر لوں؟ مدت کا چہرہ کھل کر سامنے آنے لگا، مگر وہ بے یقین تھا۔ مدت، ہم صرف دوست نہیں ہیں اور یہ بات تم جانتی ہو۔ اوکے فائن، آج کے بعد ہم دوست بھی نہیں ہیں۔ یہ ہری بات ہی جو سے کی اور پھر کال کاٹ دی۔ حیدر منیب بے یقینی کے اتھاہ گہرائی میں ڈوب رہا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جس لڑکی نے زندگی بھر ساتھ رہنے کا وعدہ کیا ہو، محبت کے سفر میں قدم بہ قدم چلی ہو، وہ کیسے انکاری ہو سکتی تھی؟ اس نے مدت سے دوبارہ کانٹیکٹ کرنے کی صحیح کی تو اسے نمبر سوئچ آف کر دیا، ایف بی پر اسے بلاک کر دیا۔ حیدر کی حالت ان دنوں پاگلوں کی سی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مدت نے اس کے ساتھ فریب کیا ہے۔ یار تم کوئی ٹین ایج ناسمجھ بچے ہو جو یوں ریئیکٹ کر رہے ہو، دفع کرو، بھول جاؤ۔ بھولنا اتنا آسان عمل نہیں ہے مر، یہ درد، یہ تکلیف میرے لیے سہنا کٹھن ہے کہ میں اسے پہچاننے میں اتنی بڑی غلطی کر گیا۔ ایک بالشت بھر کی لڑکی مجھے کیسے احمق بنا گئی۔ جسٹ ریلیکس، تم یہ سوچنا ہی چھوڑ دو، برا خواب سمجھ کر نظر انداز کرنے کی کوشش کرو۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے امر، اسے بھولنا قطعی کٹھن نہیں ہے، مگر میں نے محبت کی تھی اس سے، اپنے تمام تر احساسات اور جذبات پوری سچائی کے ساتھ اسے سونپے تھے۔ میرے لیے یہ سب فراموش کرنا آسان نہیں، میرے درد کا اندازہ نہیں لگا سکتے تم، کبھی نہیں۔ حیدر اس وقت حقیقتاً بہت بکھرا ہوا تھا۔ احمد نے اسے اپنے سامنے کیا، اس کا چہرہ ضبط کا گواہ تھا، سرخی مائل آنکھوں میں شکست شدت سے نظر آ رہی تھی۔ احمد نے کندھوں سے تھام کر اسے گلے سے لگایا۔ ایسا نہیں ہے حیدر، مجھے تمہاری تکلیف کا احساس نہ ہو، مگر میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اس کی وجہ سے خود کو یہ اذیت نہ دو۔ وہ اس قابل نہیں تھی کہ اسے حیدر منیب جیسا اعلیٰ انسان نصیب ہوتا۔ غلطی تمہاری نہیں ہے، بد نصیبی تو اس کی ہے نا، جو تمہاری محبت کو نہ سمجھ سکی۔ یقیناً وقت ایسے لوگوں کو
بڑی ٹھوکر لگاتا ہے۔ اسے گلے لگائے احمد اسے کافی دیر سمجھاتا رہا تھا، مگر اس کا درد کم نہ ہو سکا۔ وقت کا مرہم زخم دھیرے دھیرے بھرے گا تو بھرے گا۔ ابھی تو تن کی چبھن اتنی حیدر منیب احمد کے تن کی چبھن اتنی تھی کہ اسے خود اپنی سانسیں اٹکتی محسوس ہوتی تھیں۔ 2 ماہ مکمل ہو چکے ہیں بھابھی جی، مجھے 15 تاریخ کو گھر خالی چاہیے۔ میں بیانہ لے چکا ہوں گھر کا، ان سے وعدہ ہے کہ 15 کو انہیں گھر کی چابی دے دوں گا۔ ایسے کیسے عباس بھائی، آپ ہمیں نکال دیں گے؟ ہمیں گھر ملے گا تو ہم خالی کریں گے نا۔ وہ آج گھر پر ہی تھی، بھابھی سے پہلے خود ہی شروع ہو گئی۔ یہ میرا درد سر نہیں۔ وہ بنا بحث کی اپنا فیصلہ سنا کر چلتے بنے۔ بھلا اتنا آسان تھا اتنے بڑے شہر میں کرائے کے لیے گھر ڈھونڈنا، وہ بھی ان تنہا عورتوں کے لیے؟ محلہ، لوگ، ہر چیز ہی مد نظر رکھنی پڑتی تھی۔ بھابھی تو اس خواری سے اچھا خاصا تنگ آ گئی تھی۔ میں نے طے کر لیا ہے مانو، میں واپس ملتان جا رہی ہوں۔ آج عباس نے بھی جب فیصلہ صادر کر دیا تو وہ بہت مایوس ہو گئی تھی۔ گورنمنٹ جاب ہے آپ کی، ایسے کیسے چھوڑ سکتی ہیں آپ؟ پھر بچوں کی سکولنگ، میری جاب مت بھولیے بھابھی، ہم دونوں مل کر ہی گھر چلا رہے ہیں۔ وہاں جا کر صرف گھر اپنا ہوگا مگر جاب لیس ہو جائیں گے۔ 2-3 ماہ ہی مشکل سے گزریں گے نا، اللہ مالک ہے، مشکل کے بعد آسانی بھی عطا کرے گا۔ عفان کے 8th کلاس کے ایگزام ہو چکے ہیں، سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ ریان اور بیا کے لیے اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہوگی ہمیں۔ اپنا شہر ہے، ہم نے زندگی کا بڑا حصہ وہاں گزارا ہے، انشاءاللہ سب سیٹل ہو جائے گا۔ بھابھی پر امید تھی مگر مانو اب اچھی خاصی زندگی سیٹ زندگی تھی، پھر سے اسٹارٹ لینا پڑے گا۔ اچھا ہتھیلی پر سرسوں تو نہ چمائے، ان 15 دنوں میں جانا مشکل ہے، فی الوقت تو کوئی حل نکالے پھر دیکھیں گے۔ ہمیشہ کی طرح وہ ٹال مٹول کرنے لگی، مگر اس بار سمیرا کا فیصلہ اٹل تھا۔ اب وہ اپنے آبائی گھر جانا چاہتی تھی مگر خواہش تھی کہ جاب بھی نہ جائے۔ ایسے میں انہیں مانو کی بات غنیمت لگی تھی۔ انہوں نے اپنی کلیگ فرحت سے بات کی۔ لو اتنی سی بات، میری امی کے اوپر والے پورشن میں شفٹ ہو جاؤ، انہیں بھی اچھے پڑوسی مل جائیں گے۔ تمہیں جب کوئی بہتر گھر مل جائے گا تم لوگ پھر چھوڑ دینا، مگر انہیں مشکل تو نہ ہوگی؟ نہیں امی، مدحت اور سمیر 3 تو افراد ہیں، ان کے لیے نیچے والا پورشن کافی ہے، عرصے سے اوپر والا حصہ خالی ہے جب سے بڑے بھائی لندن گئے ہیں۔ تم ان سے بات کر لینا، میں بھی مانو سے پوچھ لوں گی۔ سمیرا کا اپنا ذہن ماننے کو تیار نہ تھا مگر مجبوری تھی، مانو نے تو کوئی اعتراض نہ کیا۔ فرحت نے اگلے دن ہی اسے فون کر دیا۔ امی تو خوش ہیں کہ ان کے آس پاس رونق لگ جائے گی، تم لوگ سنڈے کو شفٹ کر لو، تمہاری اور مانو دونوں کی چھٹی ہوگی۔ سمیرا نے فون بند کر کے مانو کو دیکھا۔ میرا دل مطمئن نہیں ہے مانو، مگر مجبوری ہے، صرف 8 دن باقی ہیں۔ فرحت کہہ رہی تھی کہ سنڈے کو شفٹ کر لو، جیسے آپ کی مرضی، پلیز ٹینشن نہ لیں۔ مجھے مدت کی ہابیز قطعی پسند نہیں ہے۔ ڈونٹ وری، میں اتنا شعور رکھتی ہوں کہ اچھا برا سمجھ سکوں۔ اسے پتا تھا بھابھی کو اس کی فکر ہے، تم پہ بھروسہ ہے مجھے۔ اس کی طرف سے وہ مکمل طور پر مطمئن تھی۔ اوکے پھر پیکنگ شروع کر دیں، سنڈے کو شفٹ کر لیں گے۔ بھابھی ایک بار دیکھ تو آئیں، سمیرا نے سر تھاما۔ واقعی اسے تو یہ سوچا ہی نہ تھا۔ کل جاؤں گی فرحت کے ساتھ، انہوں نے اسے تسلی دی۔ نہ گلا کیا نہ خفا ہوئے، یوں ہی راستے میں جدا ہوئے۔ ذرا دیر کا کوئی خواب تھا جو گزر گیا سو گزر گیا۔ وہ اداس دھوپ سمیٹ کر کہیں وادیوں میں اتر گیا۔ اسے اب نہ دے میرے دل صدا، جو گزر گیا سو گزر گیا۔ یہ سفر بھی کتنا طویل ہے، یہاں وقت کتنا قلیل ہے، کہاں لوٹ کر کوئی آئے گا، جو گزر گیا سو گزر گیا۔ کتنے دن کے بعد آج بھی دل نے یادوں کی گٹھڑی کھولی تھی، کتنی یادیں، سنہرے پل، ہزاروں باتیں۔ اس کے کمرے میں جیسے 4 سو بکھر گئے تھے۔ مہنور اشرف، مانا کہ میں خطا کار ہوں، مجھے محبت کا ادراک دیر سے ہوا، مگر مجھے اتنی طویل سزا مت دو۔ 4 سال سے زیادہ گزر گئے، یہ عرصہ کم تو نہیں ہے۔ پلیز لوٹ آؤ۔ اب تم میری قدر نہیں کرتے نا، اگر چلی گئی نا پھر یاد کرتے رہنا، میں نے بھی لوٹ کر نہیں آنا۔ اس کی بے توجہی پر وہ اکثر کلس کر کہتی تھی، لیکن یہ خبر نہ تھی کہ وہ حقیقتاً ایسا کر جائے گی۔ کاشف بھائی نے بھی مڑ کر خبر نہ لی، اور اگر وہ کسی اور کی ہو گئی ہو تو؟ کبھی کبھی یہ خدشہ اس کی روح لرزا دیتا تھا۔ میری خطاؤں کی اتنی بڑی سزا نہ دینا میرے رب، اسے میرا کر دے، میرا نصیب کر دے۔ ونڈو سے ڈوبتے آفتاب پر نگاہ جمائے وہ دل ہی دل میں خالق کائنات سے مخاطب تھا۔ سو رہے ہو؟ حیدر کی آواز نے چونکایا۔ حیدر آج کل صرف اس سے اور احمد سے بات کرتا تھا، ابھی بھی کچھ وقت وہ صہیب کے ساتھ گزارنے آیا تھا۔ نہیں، باہر چلتے ہیں کہیں، حیدر نے بے چینی سے کہا۔ صہیب نے تیکھی نگاہ اس پر ڈالی۔ تمہیں اسموکنگ کرنی ہوگی، میں تمہیں بہت بہادر سمجھتا تھا حیدر، مگر تم نے خود کو سمیٹنے کے لیے اس چیز کا سہارا لے کر خود کو کمزور ثابت کر دیا۔ تقریر مت کرو یار، چلو۔ اسے زبردستی صہیب کا بازو پکڑ کر اٹھایا۔ میں آج احمد کو بتا دوں گا۔
مطلب میں تم پر بھی اعتبار نہ کروں؟ دروازے سے باہر نکلتے ہوئے پرشکوہ نظروں سے اس نے سہیب کو دیکھا۔ وہ سر جھٹک گیا۔ حیدر نے بائک نکالی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ حیدر نے اپنی پسندیدہ جگہ پر بائک روکی تھی۔ میرا دل کوٹتا ہے تمہیں یہ زہر پیتا دیکھ کر۔ اللہ کے لیے حیدر، کسی غیر کی خاطر تم اتنے سارے رشتوں کو سزا دے رہے ہو، پلیز چھوڑ دو یہ۔ چھوڑ دوں گا جب میرے دل کے زخم بھر جائیں گے۔ جنہیں روز کریدا جائے وہ زخم کبھی نہیں بھرتے حیدر، تم خود ہی تو اسے بھولنا نہیں چاہتے۔ مانو کو بھول پائے ہو تم؟ اسے سہیب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ مانو کو تو اس لڑکی سے قطعی کمپیئر نہیں کرو، اوکے؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ تمہیں سمجھایا تھا ہم نے، مگر تمہیں ہم دشمن لگا کرتے تھے۔ حیدر نے سر جھٹکتے ہوئے سگریٹ کا دھواں خارج کیا تو سہیب کو رخ موڑنا پڑا۔ تمہیں پتا ہے سہیب، میں تمہیں یہاں کیوں لایا ہوں؟ کیوں؟ تمہیں علم تو ہے نا گھر میں کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ حیدر نے سہیب کا چہرہ دیکھ کر سوال کیا۔ کیا؟ وہ انجان بنا۔ یہ ڈرامے مت کرو سہیب، ابھی میں قطعی اس فیصلے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں، اور تمہیں پتا ہے نا کہ کزن میرج کے میں خلاف ہوں۔ اگر میری زندگی میں مدت نہ آئی ہوتی تب بھی میں قطعی اس فیصلے کو نہ مانتا، اور اب تو بالکل بھی نہیں۔ تم جانتے ہو میں احمر کے سامنے یہ بات نہیں کر سکتا۔ سہیب پلیز ماما بابا کو سمجھاؤ نا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، اور دانیہ سے تو ہرگز بھی نہیں۔ ابھی تک میرے دل و دماغ سے مدت کی باتیں، اس کی بے وفائی ہی نہیں گئی۔ فی الوقت میری زندگی میں کسی بھی لڑکی کی گنجائش نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری زندگی میں آ کر کوئی لڑکی اپنی قسمت کو کوسے۔ میں اس معاملے میں تمہاری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا۔ پہلے ہی بھیا نے ہمیں اتنا ڈانٹا تھا، حالانکہ ہم نے تمہیں کتنا سمجھایا تھا کہ اس لڑکی کی باتوں میں نہ آؤ۔ سہیب نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ پھر میری ذمہ داری نہیں ہوگی، کل کو مجھے کوئی بلیم نہ کرے۔ میرا رویہ ٹھیک نہیں ہے، میں کسی بھی صورت دانیہ کو قبول نہیں کروں گا، اور اس زبردستی کے رشتے کے ذمہ دار تم سب ہوگے۔ سہیب نے کان نہیں دھرے، اس کے نزدیک یہ ہاں مہاں کی دھمکیاں تھیں۔ ایک بار تو اسے غلط فیصلہ کیا تھا، مگر اب دوسرے غلط فیصلے میں وہ ہرگز اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ سعدیہ بھابی نے اپنی خوشی سے دانیہ کو مانگا تھا، بڑے بھیا سے، اور بھیا سے تو ہمیشہ ہی اپنے خاندان کو ایک دیکھ کر خوش تھے۔ ان کے لیے اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ ان کی بیٹی ہمیشہ ان کی نگاہوں کے سامنے رہے۔ مگر حیدر کی منطق علیحدہ تھی، وہ شروع سے کزن میرج کے خلاف تھا۔ احمر اور مناہل کی بار بھی وہ بولا تھا، مگر ماما نے ایسی سنائی تھی کہ وہ اپنا سموہ لے کر رہ گیا تھا۔ مگر اپنی باری میں وہ بولنے کا حق رکھتا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ مدت کی وجہ سے اسے یہ حق کھو دیا تھا۔ اب تو گھر والے اس کی ایک بھی سننے کو تیار نہ تھے۔ سہیب کی صورت میں جو امید کی آخری کرن تھی وہ بھی بجھ گئی تھی۔ دیکھو حیدر، تم اپنے ماں باپ کی بڑی اولاد ہو اور اکلوتے لڑکے ہو، ان کی امیدیں تم سے وابستہ ہیں۔ پلیز اس عمر میں انہیں مزید کوئی دکھ سے دوچار مت کرنا۔ منیب بھائی بھی ہارٹ پیشنٹ ہے، تمہیں پتہ ہے، اور تمہاری ماما بھی بیمار رہتی ہیں۔ دونوں بہنوں کی ہزاروں امیدیں تمہاری ذات سے منسوب ہیں۔ حیدر، اللہ کے لیے ہوش کے ناخن لو اور یہ خرافات چھوڑ دو۔ ماں باپ اولاد کے دشمن نہیں ہوتے، انہوں نے یقیناً تیری بہتری سوچی ہے جو ابھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ میرے دل میں کسی لڑکی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو ماما بابا کی خواہش کے لیے میں مان جاؤں تو ٹھیک ہے، مگر پلیز مجھ سے بہت سی توقعات نہ رکھنا۔ وہ احمر کی طرح ضدی نہیں تھا، مگر یہ بھی سچ تھا مدت نے اس کے دل پر ضرب لگائی تھی۔ اس کے بعد اس کے دل میں لڑکیوں کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ ابھی تو وہ خود کو ہی سمیٹنے میں مصروف تھا کہ گھر کے بڑوں نے فیصلہ لے لیا۔ تم سب کچھ اس کی ذات پر چھوڑ دو جو بگڑی کو سنوارنے والا ہے۔ مجھے یقین ہے وہ کبھی بھی انسان کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ خود تمہارے لیے راہ بنا دے گا۔ تم قدم تو بڑھاؤ۔ سہیب نے اسے بہت اچھے سے سمجھایا تھا، نہ جانے وہ سمجھ پایا تھا کہ نہیں۔ بہرحال وہ چپ چاپ اس کے ساتھ گھر آ گیا تھا۔ گھر میں آج خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ عاقب چاچو کے چھوٹے بیٹے سفیان کی سالگرہ تھی۔ کافی دنوں کے بعد تمام لوگ اچھے موڈ میں نظر آ رہے تھے۔ سدرا چاچی نے بہت اچھا انتظام کیا تھا۔ گھر میں کوئی تقریب ہو اور ان کی اکلوتی پھپھو انوائٹڈ نہ ہو، ایسا کیسے ممکن تھا؟ تبھی تو طلال کی باتیں کھلی ہوئی تھیں۔ پھپھو، آپ کو پتا ہے میری برتھ ڈے کے لیے کیک مناہل آپی نے خود بنایا ہے، اور راشی آپی نے بریانی پکائی ہے۔ وہ لاڈلا تھا مناہل اور راشی کا، مطلب کہ آج ہمیں بھوکا ہی گھر جانا پڑے گا۔ بلال کی شرارت کی رگ بھڑکی۔ ڈونٹ وری بلال بھائی، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ دراصل آپ کو ماہین کے ہاتھ کی کھانوں کی عادت ہو گئی ہے، تبھی آپ کو ہر جگہ وہی ٹیسٹ محسوس ہوتا ہے۔ آشی نے میٹھے انداز میں اس کی اچھی خاصی بےعزتی کر دی تھی کہ بلال بیچارہ منہ بنا کر رہ گیا۔ بھائی کیک کب کٹے گا؟ چاچو اور احمر بھیا کے آنے پر، دانیہ نے جواب دیا۔ تابندہ بھابھی کی قسم سے دل کرتا ہے آپ کے ہاتھ چوم لوں۔ آپ نے میری اماں کے گھر کو جیسے سنبھالا، پھر تمام بچوں خاص کر بچیوں کی تربیت اتنی اعلیٰ کی کہ دل خوش ہو جاتا ہے۔ گھر میں 4 لڑکیاں تھیں۔
الوینا ابھی چھوٹی تھی، مگر باقی تینوں نے نہ صرف یہ کہ اچھی تعلیم حاصل کی بلکہ گھر کے ہر کام میں بھی ماہر تھیں۔ تابندہ مسکرا دی۔ نکت، میں نے جو کچھ اماں بی سے سیکھا آگے وہی پھیلایا۔ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ انہوں نے بھی کبھی میرے ساتھ بہوؤں والا سلوک نہیں کیا، ہمیشہ بیٹیوں کی طرح برتاؤ کیا۔ آپ نے بھی تو اس گھر کو جوڑ رکھا ہے ہمیشہ۔ اللہ پاک ہمارے گھرانے کو یوں ہی رکھے۔ انہوں نے دل سے دعا کی۔ تقریباً 8 بجے جب سب اکٹھے ہوئے تب سفیان نے کیک کاٹا۔ بہت اچھے ماحول میں کھانا کھایا گیا اور اسپیشل عاقب چاچو کی فرمائش پر سب کے لیے کافی بن رہی تھی۔ دراصل سفیان کی سالگرہ تو بہانہ ہے مل بیٹھنے کا، ہم نے سب کے سامنے بہت اہم بات کرنی ہے۔ بڑے بابا نے گفتگو کا آغاز کیا۔ حیدر پہلو بدلنے لگا۔ منیب احمد، بتاؤ بھائی سب کو۔ حالانکہ گھر کے ہر فرد کو علم تھا، مگر بس باقاعدہ اعلان کرنا تھا۔ حیدر کی بے چینی حد سے سوا تھی۔ جب سکون آیا تو وہ اٹھا اور سیدھا کچن میں آ گیا۔ تو میری بات سنو ابھی۔ جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا کہ اسے سختی سے دانیہ کا بازو پکڑا۔ مناہل، تم سنبھال لینا ذرا۔ بہن کو حکم دیتا وہ دانیہ کو چھت پر لے آیا۔ وہ ہراساں سی اس کے ساتھ تھی۔ حیدر نے چھت پر پہنچ کر اس کی کلائی اپنی سخت گرفت سے آزاد کی۔ یہ کیا بچپنا ہے حیدر، اور تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ ڈونٹ وری، کھاؤں گا نہیں تمہیں، صرف بات کرنی ہے۔ ملگجے اندھیرے میں بھی حیدر کی پیشانی کے بل نمایاں تھے۔ آئی نو، تمہاری تربیت بہت اچھے ہاتھوں میں ہوئی ہے۔ دانیہ کے جواب نے جیسے اس کے غصے کو مزید بھڑکا دیا تھا۔ مطلب میں خود ناقابل اعتبار ہوں؟ میرا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا، تم ہاں بات کو بڑھا رہے ہو۔ مجھے بتاؤ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ مجھے تم سے بات کرنی ہے، فیصلہ اب تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ یو نو ویری ویل کہ میری لائف میں مدت کے بعد کسی بھی لڑکی کی گنجائش نہیں۔ آئی نو، اس کے دھواں دھار عشق اور پھر ناکامی سے تو گھر کا بچہ واقف تھا۔ دانیہ نے بہت مضبوط لہجے میں کہہ تو دیا تھا، وگرنہ یہ حقیقت تھی کہ اس کے دل میں بہت کچھ تھا۔ پھر بھی تمہیں اس رشتے پر اعتراض نہیں ہے، یہ جانتے ہوئے بھی گھر والے جس کے ساتھ تمہارا مستقبل جوڑ رہے ہیں وہ تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا، وہ کبھی تمہیں کوئی خوشی نہیں دے سکتا۔ دیکھو دانیہ، ہم کزنز ہیں، مگر جو رشتہ گھر والے جو ہمارا جوڑ رہے ہیں، میں دل و دماغ دونوں سے اسے قبول نہیں کرتا، مگر میں انکار بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن تم تو منع کر سکتی ہو۔ سب کچھ جاننے کے بعد اپنی زندگی خراب مت کرو۔ تم مرد ہو کر منع نہیں کر سکتے تو میں لڑکی ہو کر کیسے انکار کر دوں؟ میرے کندھے پر رکھ کر بندوق مت چلاؤ۔ اعتراض تمہیں ہے تو سب کے سامنے منع بھی خود کرو۔ میرے سامنے میرے بابا کی عزت، ان کا مان ہی سب کچھ ہے، جو میں کسی صورت نہیں توڑوں گی۔ عجیب مخلوق بنائی ہے اللہ پاک نے۔ یہ عورت بھی ریزہ ریزہ ہو کر لہجہ چٹان جیسا تھا۔ حالانکہ کسی لڑکی کی خواہش ہوگی کہ اس کی زندگی میں جو مرد آئے وہ پہلے ہی اپنے تمام تر جذبات و احساسات، اپنے التفات، اپنی محبت کی شدتیں کسی اور پر نچھاور کر چکا ہو، جو دم ہی کسی اور کا بھرتا ہو۔ مگر ہائے رے مجبوری صرف یہ نہیں تھی کہ اس کے ماما بابا نے یہ رشتہ طے کیا تھا، بعض دفعہ دل کی بھی تو مجبوریاں ہوتی ہیں۔ ہمیں کوئی شخص اپنی تمام تر بے رخی کا جدائی کے ساتھ بھی عزیز تر ہوتا ہے۔ اس شخص کو تو اس نے دعاؤں میں مانگا تھا، شاید اس کی دعاؤں کا ہی تو ثمر تھا کہ جب وہ مایوسی کی عطا گہرائیوں میں اترنے لگی تو دعائیں مستجاب ہو گئی۔ اسے وہ شخص رب کی رضا سے مل رہا تھا، ہاں لیکن ادھورا، کسی اور کی محبت میں چور، کسی کی بے وفائی کا داغ دل پر لیے، لیکن دانیہ کو ہر حال میں قبول تھا۔ پھر یاد رکھنا دانیہ احمر علی، مجھ سے کوئی توقعات وابستہ نہ کرنا۔ میری ذات سے سوائے مایوسی اور درد کے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ کہو تو لکھ کر دے دوں؟ پینٹ کی پاکٹ سے سگریٹ نکال کر سلگاتے ہوئے اسے سلگتے لفظوں سے معصوم دانیہ کے تمام جذبات کو دھواں کر ڈالا تھا۔ صفاقی کی انتہا تھی۔ اسے بے بسی سے اس شخص کا تنا ہوا چہرہ دیکھا، وہ چہرہ جو اسے تمام جہان میں محبوب تھا۔ بہت سا سیال مادہ پلکوں کی باڑ توڑ کر بہنے کو تیار تھا، مگر نہیں، کم از کم آج نہیں۔ اگر آج ہی اس شخص کے سامنے کمزور پڑ گئی تو ساری عمر کیسے گزار پاؤں گی؟ اتنا تو یقین وہ بخش چکا تھا اسے کہ آنے والی زندگی میں ہزاروں صبر کے امتحانات تھے جو دانیہ نے پاس کرنے تھے۔ توقعات اگر انسانوں سے وابستہ کر لی جائیں تو حیدر منیب صرف دکھ ہی مل سکتے ہیں جو تم اپنی جھولی میں بھر چکے ہو۔ میری توقعات کا محور وہ ذات باری تعالیٰ ہے جو کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ مجھے نہیں پتا میرے نصیب میں کیا ہے، مگر وہ جانتا ہے اور میں اس کی رضا میں راضی ہوں۔ کتنا پر اطمینان لہجہ تھا، کتنا مکمل جواب تھا۔ حیدر اندر تک سلگ گیا۔ ہزاروں برائیاں مجھ میں ہیں دانیہ احمد، کیسے برداشت کرو گی؟ برائیاں ہر انسان میں ہیں، بے عیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ بہت پچھتاؤ گی دانیہ تم، ابھی بھی وقت ہے۔ وہ غرایا، مگر دانیہ نے خود کو مضبوطی سے کمپوز کر لیا۔ تبھی اس کی بات پر صرف مسکرائی۔ مجھے نہیں پتا تھا اس قدر بے وقوف لڑکی ہو تم، تمام حقیقت جان کر بھی مطمئن ہو۔ حیدر کو اپنی شکست صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ پیٹ موڑے سگریٹ کا زہر اندر اتار رہا تھا۔ دانیہ نے گہری سانس خارج کی، اس کی پیٹھ پر نگاہ ڈالی اور سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھا دیے۔
دانیہ اپنی زندگی برباد مت کرو، ابھی بھی سوچ لو۔ اپنے پیچھے حیدر کا آخری جملہ اسے سنائی دیا، مگر وہ اسی طرح سیڑھیاں اترتی رہی۔ نیچے مٹھائی تقسیم ہو رہی تھی، ہر فرد کتنا خوش تھا، اور جن کی خوشی تھی ان کے دل ماتم کدہ بنے ہوئے تھے۔ وہ بے جان قدموں سے کچن تک آئی تھی۔ کہاں رہ گئی تھی؟ سب پوچھ رہے تھے تمہارا اور حیدر کہاں ہے؟ مناہل شاید اس کی ہی منتظر تھی چھت پر۔ اسے مناہل کو جواب دیا، مگر جانے کیوں اس کے حلق میں آنسو کا گولا سٹک گیا تھا۔ تم ٹھیک ہو دانیہ؟ کیا کہہ رہا تھا حیدر؟ بس یہ صبر کی انتہا تھی۔ انسان سب کے سامنے کتنا بھی مضبوط بن جائے مگر اپنے دوستوں کے سامنے بکھر جاتا ہے۔ مناہل حیدر کی بہن تھی، مگر وہ اس کی بہت اچھی دوست بھی تھی، تبھی تو وہ مناہل سے لپٹ کر بری طرح رو دی تھی۔ ہوا کیا ہے؟ اسے اندازہ تھا، کیونکہ حیدر کی ذہنی حالت بہت ابتر تھی ان دنوں، جب سے وہ منحوس لڑکی اس کی زندگی میں آئی تھی۔ لیکن آخر اس نے ایسا کیا کہا تھا دانیہ کو کہ وہ یوں بکھر رہی تھی؟ دانیہ بتاؤ تو صحیح، کیا ہوا ہے؟ اسے دانیہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر پوچھا۔ دانیہ کے دل کا بوجھ آنسوں میں کسی حد تک بہہ چکا تھا، سو اس نے خود کو سنبھالا۔ بس یار، مجھے لگا میں ماما بابا سے آج دور ہو گئی ہوں۔ اف توبہ، میری جان نکال دی۔ مناہل نے گھورا تو وہ مسکرا دی۔ مانو پر تو انہیں اعتماد تھا، پھر وہ عمر کے اس حصے سے نکل چکی تھی جس میں انسان دوسروں کے ماحول کو اڈاپٹ کرتا ہے، مگر اس گھر میں محض ایک ہفتے کے بعد انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے غلطی کر دی، کیونکہ وہ بھول گئی تھیں کہ ان کا اپنا بیٹا عمر کے جس حصے میں تھا وہ ایسی چیزیں بہت جلدی پک کرتے ہیں۔ عفان میں دنوں میں آنے والی تبدیلی نے انہیں بہت ہراساں کر ڈالا تھا۔ جب 10 دن گزرنے کے بعد ہی عفان نے ان سے فرمائش کی، مجھے لیپ ٹاپ لینا ہے، تو وہ اور مانو کئی لمحے صدمے سے بول ہی نہ پائے۔ کیا کرنا ہے تمہیں لیپ ٹاپ کا؟ پھپھو، مدت آپی نے مجھے کہا ہے کہ تم اپنا ایف بی اکاؤنٹ بناؤ، ہم چیٹنگ کیا کریں گے۔ ہائے پھپھو، ان کے اتنے سارے دوست ہیں، صرف پاکستان سے نہیں، کوئی چائنا سے ہے تو کوئی لندن اور امریکہ، جانے کہاں کہاں سے۔ عفان، تم ابھی چھوٹے ہو بچے، 14 سال کا ہو جاؤں گا میں نیکسٹ منتھ، اور آپ کو پتہ ہے مدت آپی کی بھتیجی صرف 12 سال کی ہے اور وہ امریکہ سے دن رات ان سے چیٹنگ کرتی ہے۔ وہ بحث کر رہا تھا۔ مانو کو مدت پر بہت غصہ آیا، جس نے بچے کے ذہن کو خراب کر دیا تھا۔ اوکے، میں تمہیں لے دوں گی، مگر کچھ عرصہ بعد۔ تم اتنے سمجھدار تو ہو نا عفان کہ گھر کے تمام حالات سمجھ سکو۔ وہ چاہتی تو اگلے ماہ کا وعدہ کر لیتی، مگر نہیں، اس نے عفان کو ٹالا تھا اور وہ سمجھ بھی گیا تھا۔ مگر بھابھی رات میں اس کے پاس آئیں تو رو پڑی، جانے کیوں مانو میرا دل بہت ڈر گیا ہے، کل کو اگر عفان نے موبائل کی فرمائش کی تو ہم اسے ٹال بھی نہیں سکیں گے۔ ڈونٹ وری بھابھی، میں مدت سے بات کروں گی، اسے انہیں تسلی دی۔ اگلے دن ہی وہ مدت کے پاس موجود تھی، جو ہمیشہ کی طرح لیپ ٹاپ آن کیے بیٹھی تھی۔ مانو 2-3 ماہ پہلے جس لڑکے کو میں تم سے ملوانے کا کہہ رہی تھی نا، اف قسم سے وہ تو سیریس ہو گیا تھا، گلے کی ہڈی بن گیا تھا، بڑی مشکل سے پیچھا چھڑایا۔ لڑکوں کا سنا تھا آپ تک کہ وہ لڑکیوں کو دھوکہ دیتے فلرٹ کرتے ہیں، مگر وہ تو شاید بہت پرانے زمانے میں جی رہی تھی۔ نئے زمانے میں تو لڑکیاں خود لڑکوں کو دھوکہ دے رہی ہیں۔ اسے سر جھٹکا، وہ یہاں یہ بات کرنے نہیں آئی تھی۔ مدحت، میں تم سے یہ کہنے آئی تھی کہ عفان ابھی کم عمر اور ناسمجھ ہے، اس کے سامنے یہ اپنے فرینڈز وغیرہ چیٹنگ کی باتیں مت کیا کرو۔ ارے مانو، اب تو 10 سال کے بچوں کے پاس کمپیوٹرز اور لیپ ٹاپ ہیں اور وہ نیٹ یوز کرتے ہیں۔ عفان تو ماشاء اللہ 14 سال کا ہو گیا ہے، اسے تم لوگ ایسے کیوں ٹریٹ کرتے ہو؟ وقت بدل گیا ہے، اب ہم بچوں کو یوں باندھ کر نہیں بٹھا سکتے، اسے لوگوں کو فیس کرنا آنا چاہیے۔ چیٹنگ فرینڈ شپ سے اس کا کانفیڈنس لیول امپروو ہوگا۔ مدت، ہمارے گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے، پلیز تم سے اسے اچھے سے گائیڈ کر دو کہ ابھی اس کی عمر نہیں ہے۔ میں نے بہت مشکل سے اسے سمجھایا ہے۔ مدت کا منہ تو بنا، مگر پرواہ کسے تھی؟ ہاں، یہ ضرور تھا کہ اب وہ عفان کو نیچے کم ہی جانے دیتی تھی۔ پھپھو، میری برتھ ڈے پر مجھے کیا گفٹ دیں گی آپ؟ عفان نے سوال کیا۔ کیا لوگے تم؟ اچھا سا سیل فون۔ کیا تمہاری عمر ہے فون یوز کرنے کی؟ بھابھی پوری طرح چونکی، نہایت غصے سے بولی۔ آپ لوگوں کو ہر چیز میں بس میری ایج کو ایشو بنانا ہوتا ہے۔ مدت آپی کہتی ہیں تمہاری ایج کے لڑکے ہر کام کرتے ہیں اور تم قیدیوں کی طرح گھر میں پڑے رہتے ہو۔ بکنے دو مدت کو، اور خبردار جو تم آئندہ اس لڑکی کے پاس مجھے کھڑے ہوئے بھی مل گئے تو ہڈیاں توڑ دوں گی تمہاری۔ بھابھی بری طرح ہائپر ہو گئی۔ مانو نے انہیں سنبھالا، جبکہ عفان روتا بسوتا کمرے میں چلا گیا۔ کول ڈاؤن بھابھی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ مدت اس کے کچے ذہن کو بگاڑ رہی ہے، اوپر سے اگر ہم اس طرح ریئیکٹ کریں گے، اسے ڈانٹیں گے تو وہ ہماری طرف سے بدظن ہو جائے گا۔ اس وقت ہمیں غصے سے نہیں بلکہ پیار سے اسے گائیڈ کرنا ہوگا۔ مجھ میں اتنی برداشت نہیں ہے مانو، اگر یہ صورتحال رہی تو میرا تو دماغ پھٹ جائے گا۔ میرے سر پر تو شوہر کا سایہ بھی نہیں ہے، خدا نہ خواستہ عفان بگڑ گیا تو کیا بنے گا میرا؟ اللہ توبہ بھابھی، آپ بھی نہ، بھروسہ نہیں ہے اپنی تربیت پر آپ کو؟
مانو بی بی آج کل اچھی تربیت پر پانی پھرتا نظر آتا ہے۔ اس کا بہت انٹرنیٹ نے بچے وقت سے پہلے بڑے کر دیے ہیں، اچھے برے چھوٹے بڑے کی تمیز ختم کر دی ہے۔ آج کل کے بچے تربیت سے زیادہ ماحول کا اثر قبول کرتے ہیں۔ پھر ٹینشن کیسی، ہم نے کون سا عمر بھر یہاں رہنا ہے، اللہ خیر کرے جلدی کسی گھر کا بندوبست ہو جائے گا۔ پتہ نہیں گھر کا بندوبست ہوگا یا میرے دنیا سے جانے کا۔ یہ لڑکی تو میری اولاد کو برباد کر کے رکھ دے گی۔ مجھے دیر سویر ہو جاتی ہے آنے میں، تم بھی 6 بجے سے پہلے نہیں آتی۔ اب بچے گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، اللہ جانے وہ کیا کیا بچوں کو الٹا سیدھا سکھا دے۔ نہیں مانو، میں اپنے بچوں کو ایک دن بھی مزید اس گھر میں تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ بس بھابھی بہت زیادہ ڈس ہارٹ ہو گئی تھی۔ اوکے میں کچھ کرتی ہوں، اس نے انہیں حوصلہ دیا، مگر سچ یہ تھا وہ خود بھی خاصی پریشان ہو گئی تھی۔ وہ صبح آفس کے لیے تیار ہو کر آئی تو بھابھی کو تیار نہ پا کر اچنبے سے دیکھا۔ میں نے 1 ہفتے کی چھٹی لے لی ہے، بس ہمارے پاس یہ 7 دن ہیں، ان میں ہی ہم نے کچھ کرنا ہے۔ اسے بھابھی کو کوئی جواب نہ دیا، بس سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ بھابھی کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ کوششیں تو وہ کئی ماہ سے کر رہی تھی ٹرانسفر کی، مگر شاید ٹھیک وقت پر ان کی کوششیں رنگ لائی تھیں۔ انہیں ملتان میں ایسی خاتون مل گئی تھیں جو اپنا ٹرانسفر کراچی میں کرانا چاہتی تھیں۔ وہ اکرام بھائی کی مشکور تھیں جنہوں نے ان کی ہیلپ کی تھی۔ لیو تو ایک بہانہ تھا، کیونکہ اگر مانو کو سچ بتاتی تو وہ ہتھے سے اوپر جاتی، کبھی واپس جانے پر نہ مانتی۔ دراصل وہ آج کل انہی کاموں میں مصروف تھیں۔ پھر جب انہیں لیٹر ملا تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ میں صبح سے پیکنگ شروع کر رہی ہوں بس۔ مانو نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ گھر مل گیا؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم اب اپنے گھر جائیں گے۔ بہت گزار لی یہ بنجاروں والی زندگی، جب اللہ کا دیا ہمارا اپنا گھر ہے تو کیوں یہ خواری کاٹیں؟ جذباتی ہو کر مت سوچیں، یہ جذباتی فیصلہ نہیں ہے مانو۔ مجھے میرے بچوں کا مستقبل بہت عزیز ہے اور میں نہیں چاہتی کہ میرا بچہ غلط ماحول کا شکار ہو۔ وہ لڑکا ہے بھابھی، ہم اسے گھر میں قید نہیں کر سکتے۔ وہ باہر جائے گا تبھی اعتماد پیدا ہوگا اس میں، لوگوں کو فیس کر پائے گا، اور ضروری ہے کہ وہاں اب تک ویسا ہی ماحول ہو۔ 5 سال میں بہت کچھ بدل گیا ہے بھابھی، مجھے پتا ہے، مگر اتنا اطمینان تو ہوگا نا کہ وہاں مدت جیسی کوئی لڑکی نہیں ہوگی۔ اچھے برے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں، اگر وہاں بھی کوئی مدت مل گئی پھر کیا کریں گے؟ اور پھر اس کا بورڈ کا سال ہے، وہ سب میں طے کر چکی ہوں۔ اکرام بھائی سے بات بھی ہو گئی ہے، عفان کو وہاں اچھے اسکول میں ایڈمیشن مل جائے گا۔ ریان اور بیا کا بھی کوئی مسئلہ نہیں، اور آپ کی جاب، اس سے آخری پتہ پھینکا، مگر یہاں بھی ہار گئی۔ بھابھی نے لیٹر اس کے سامنے رکھ دیا۔ مگر میری جاب، وہ مچھلی، اس کے پاس کوئی راہ فرار باقی نہ رہی تھی۔ تمہاری کمپنی کی برانچز تو ہر شہر میں ہیں، تم ان سے بات کر لو اگر ممکن ہو تو، ورنہ اللہ مالک ہے، وہیں جاب دیکھ لینا۔ نہ شکرے بندے یوں لگی لگائی روزی پر ٹھوکر مارتے ہیں۔ اتنی اچھی جاب ہے، پے ہے، ہمارے نصیب میں جتنا ہوگا وہی ملے گا۔ امید اچھی رکھنی چاہیے۔ اب تم خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو اور پیکنگ شروع کرا دو میرے ساتھ۔ بھابھی کے چہرے پر اس نے عرصے بعد یہ سکون دیکھا تھا۔ اپنا گھر اپنا ہوتا ہے، بھیا کے بعد وہ یہاں کبھی بھی مطمئن نہ رہی۔ وہ اپنا شہر تھا اور پھر تمام رشتہ دار وہاں تھے، اور یہاں وہ تنہا تھی، تنہا 2 عورتیں، اس کے پاس ہتھیار ڈالنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ محبتوں میں آزمائش آتی ہے مانو، امید تو اچھی باندھنی چاہیے نا۔ اگر وہ تمہارا نصیب ہے تو کوئی اسے تم سے نہیں چھین سکتا، اور اگر وہ تمہارے مقدر میں نہیں ہوگا تو تم کچھ بھی کر لو تم اسے نہیں پا سکتی۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری۔ نصیبوں کے لکھے تو وہ رب واحد ہی جانتا ہے، انسان بھلا کیا جان پائے گا؟ اور کیا فرق پڑتا ہے کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے، جب زندگی کا مقصد ہی بدل گیا ہو۔ اسے کبھی سہیب احمد کے سنگ جینے کے خواب دیکھے تھے، مگر اب اس کا مرکز و محور صرف بھابھی اور بچے تھے۔ پھپھو نے حمزہ اور بلال دونوں کی شادی فکس کر دی تھی، اور ان کے یہاں تیاریاں زوروں پر تھیں، اور وہ آج مناہل اور دانیہ دونوں کو لینے آئی تھیں۔ بھیا 20-22 دن باقی ہیں اور کام کے انبار ہیں، بچیاں میرے ساتھ کام سمیٹ دیں گی، پلیز منع مت کیجیے گا۔ پھپھو کا بھی جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، ان کے 2 دیور اور جیٹھ سب ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ ان کے پورشن علیحدہ ضرور تھے، مگر گھر میں دیواریں نہیں تھیں۔ محبتیں بھی ماشاءاللہ مثالی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ ان کے بھیا بچیوں کو بہت کم ہی ان کے ہاں رکنے دیتے ہیں، مگر چونکہ شادی کا موقع تھا سو وہ مان گئے۔ بہن کے گھر پہلی خوشی جو تھی، جیسے تمہاری خوشی، مگر تابندہ آخر کو بول پڑی، نگت مناہل کے بنا تو ہمارا گھر بھی نہیں چلتا، تم آشی اور دانیہ کو لے جاؤ۔ حالانکہ سچ یہ تھا کہ وہ جانتی تھیں کہ امر کو پتہ چلے گا تو وہاں ہی وہ بھڑک جائے گا۔ مناہل کے ارمانوں پر روز پڑ گئی۔ اسے کیا زندگی اپنی مرضی سے جینے کا ذرا بھی حق نہیں تھا؟ وہ جانتی تھی کہ بڑی ماما نے صرف اپنے بیٹے کی وجہ سے یہ کہا ہے، اور اسے تو جانے کیوں ضد سی ہو گئی تھی اب کہ وہ سب کرے گی جس سے امر چڑھتا ہے۔ ماما پلیز مجھے بھی جانا ہے، ہمارے خاندان کی پہلی خوشی ہے، وہ سب کے سامنے ہی بول پڑی۔ تم سنڈے کو چلی جانا، میں خود تمہیں لے کر جاؤں گی، انہوں نے کہا تو مناہل چپ کر گئی۔ شام کو وہ اپنی ماما کی گود میں سر رکھے رو رہی تھی۔
آپ لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، صرف ایک شخص کی وجہ سے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور ابھی تو آپ لوگ اپنی مرضی کر سکتے ہیں۔ پلیز مما، مجھے بھی جانا ہے۔ یہی تو دن ہوتے ہیں جو بچیاں اپنی مرضی سے جی لیتی ہیں۔ شادی کے بعد تو ہزاروں ذمہ داریاں، سینکڑوں پابندیاں، اور اگر شوہر احمر جیسا ہو تو پھر تو عورت قید ہی ہو جائے۔ ان کی بیٹی کیسے ہر چیز میں دل مسوس کر کے رہ جاتی تھی، ابھی تو رخصتی نہیں ہوئی تھی، تب بھی وہ صرف احمر کے حکم کی تعمیل میں اپنی ہر خوشی کو قربان کر دیتی تھی۔ میں تمہارے بابا سے بات کرتی ہوں، انہوں نے بیٹی کے آنسو پہنچے۔ اتوار والے دن بابا نے ناشتے کے بعد سب کی موجودگی میں حیدر کو حکم دیا تھا، مناہل کو اپنی پھپھو کی طرف چھوڑاؤ، شادی کے دن ہیں، ہزاروں کام ہوتے ہیں، بچیاں مل کر لیں گی، نگت کو بھی سہارا مل جائے گا۔ جی بابا۔ بابا اور چھوٹے بابا کے جاتے ہی احمر بولا، دانیہ اور عاشق گئی ہوئی ہیں، مناہل کا جانا ضروری تو نہیں؟ عاشق کو کہاں ابھی اتنا سلیقہ ہے، مناہل اور دانیہ سمجھدار ہیں، نگت کو سکھ تو ملے گا کچھ۔ سعدیہ نے سلیقے سے بات سنبھالی، گھر کا کیا ہوگا، آپ کچن کا کام نہیں کر سکتی، ماما کا شوگر بیٹھے بٹھائے ہائی ہو جاتا ہے، سدرا چاچی پر پورا گھر تو نہیں چھوڑ سکتے، وہ اکیلے کیسے سب کریں گی، الونیا ابھی چھوٹی ہے۔ وہ بہانے تراش رہا تھا۔ مناہل تیار ہو کر آ گئی۔ چلو حیدر بھیا، احمد سلگ کر رہ گیا، 15 دن باقی ہیں ابھی، تم اتنے دن پہلے جا کر کیا کرو گی وہاں؟ وہ اب ڈائریکٹ اس سے مخاطب ہوا۔ یار احمد پھپھو کے گھر پہلی خوشی ہے، اگر ہم ہی نہیں جائیں گے تو وہ کیا سوچیں گی؟ انہیں ہم ایک دن فون بھی کر دیں تو وہ فوراً آ جاتی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں تم بھی چلو، سنڈے تو ہے، پھپھو خوش ہو جائیں گی۔ گڈ آئیڈیا۔ صہیب کو بھی پسند آیا، وہ جانا نہیں چاہتا تھا مگر مناہل کی وجہ سے اسے ماننا پڑا۔ میں مناہل کو لے کر آتا ہوں۔ اسے حیدر سے ایک بائک کی چابی لی۔ حیدر اور صہیب دوسری بائک پر چلے گئے تھے، مناہل کو لاچار اس کے ساتھ جانا پڑا۔ شام میں تم ہمارے ساتھ واپس آ جاؤ گی؟ میں نے بابا سے پرمیشن لے لی ہے۔ لہجے میں بغاوت نہیں تھی مگر پہلے سا خوف بھی نہیں تھا۔ احمد نے اسے گھورا، مگر میں تمہیں منع کر رہا ہوں۔ مناہل نے کوئی جواب نہیں دیا مگر فیصلہ اٹل تھا کہ اب اسے احمد علی کی کوئی بات نہیں ماننی۔ بہت سی بدگمانیاں اس کے دل کے دریچوں میں آن ٹھہری تھیں جنہیں احمد کا رویہ بڑھاوا دے رہا تھا۔ پھپھو واقعی انہیں دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ ان کے گھر میں شادی کا ماحول تھا۔ چونکہ بلال کی شادی تایازاد ماہین سے تھی تو پورا گھر ہی جیسے روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ سارا دن بہت اچھا گزرا۔ دوپہر میں تابندہ اور سعدیہ بھی آ گئی تھیں۔ نگہت کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ مناہل اور دانیہ دونوں ہی سلائی میں ایکسپرٹ تھیں، سو پھپھو نے انہیں اسی کام پر لگا دیا تھا۔ عائشی زینی کے ساتھ کچن میں ہیلپ کر رہی تھی۔ نگہت نے سب کو رات کے کھانے پر روک لیا تھا۔ کھانے کے بعد جب سب گھر کے لیے اٹھنے لگے تو احمد اس کے پاس آیا۔ چلو سب تیار کھڑے ہیں۔ احمد بھیا پلیز، ہم نے مناہل کو نہیں بھیجنا، میں نے ماموں سے پرمیشن لے لی ہے، زینی نے کہا۔ احمد نے مناہل کا چہرہ دیکھا، جہاں انکار اسے واضح دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جبڑے بھیجتا تیزی سے باہر نکل گیا۔ تمہارے تھوبڑے کو کیا ہوا؟ واپسی پر صہیب نے پہلا سوال کیا اور وہ فوراً پھٹ پڑا۔ تم کہتے ہو میں خواہمخواہ اسے ڈانٹتا ہوں، میں نے صبح ہی اسے کہہ دیا تھا کہ اسے وہاں نہیں رکنا، اور اپنی بات منوانے کا اور سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے جس سے تم نابلد ہو۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم نے اپنے رویے سے مناہل کے دل میں بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کر دی ہیں، انہیں دور کرنا، آپس میں اعتماد قائم رکھنا تمہارا فرض تھا، مگر تمہیں لگتا ہے یہ قبل از وقت ہے تو پھر اب چپ کر کے صحیح وقت کا انتظار کرو۔ عورتوں کی طرح تانے دینے کی ضرورت نہیں، وہ چڑھ کر بولا۔ احمد محبت میں غلط فہمیاں جنم لے لیں تو فاصلے بڑھتے چلے جاتے ہیں، ہماری زبان کے دو میٹھے بول بہت سی تلخیوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ تم صرف اسے اتنا تو بتا سکتے ہو نا کہ وہ تم پر زبردستی مسلط نہیں کی گئی، تمہاری مرضی سے شامل ہوئی ہے تمہاری زندگی میں۔ احمد نے اسے گھورا۔ محترمہ کا مزاج دیکھا ہے تم نے، کہتی ہے میں نے بابا سے پرمیشن لے لی ہے، مطلب میری بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے پھر دیکھتے ہیں کب تک بابا کی لاڈلی بابا کی مرضی سے جیے گی، ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ تم غلط کر رہے ہو احمد، ایسے بات بڑھے گی، تم پیار سے سمجھاؤ گے تو وہ اب بھی مان جائے گی، اور میں کروں گا نہیں، اٹل لہجے میں کہہ کر اس نے بائک سٹارٹ کی۔ محبت پھر محبت ہے، کبھی دل سے نہیں جاتی، ہزاروں رنگ ہیں اس کے، عجب ہی ڈھنگ ہیں اس کے، کبھی صحرا کبھی دریا، کبھی جگنو کبھی آنسو، ہزاروں روپ رکھتی ہے، بدن جھلسا کر جو رکھ دے، کبھی وہ دھوپ دکھتی ہے، کبھی بن کر یہ ایک جگنو شب غم کے اندھیروں میں دلوں کو آس دیتی ہے، کبھی منزل کنارے پر پیاسا مار دیتی ہے۔ اذیت ہی اذیت ہے مگر یہ بھی حقیقت ہے، محبت پھر محبت ہے۔ اور یہ محبت دل سے گئی کب تھی، ہزاروں پہر بٹھا کر جی کر دیکھ لیا تھا، مگر آج بھی اس کا ذکر دھڑکنے بے ترتیب کر دیتا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ اسے اب زندگی کا مقصد بدل دیا، مگر پھر یہ کیا تھا؟ وہ بکنگ کروانے گئی اور سیٹ کنفرم ہوئی تو جانے کیوں اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ جب اسے تعلق ہی نہیں رکھنا تھا پھر یہ کیا تھا؟ اس کی چپ اتنی جامد تھی کہ سمیرا کا دل ہولنے لگا، مانو
تو مجھ سے ناراض تو نہیں میرے فیصلے پر؟ میں خود غرض ہو گئی تھی اپنے بچوں کی خاطر، تیری خوشی تیرا سکون نہ دیکھا میں نے۔ انہیں لگا مانو کہ چپ کے پیچھے ضرور یہ دکھ ہے۔ اسے سہیب احمد کو واقعی شدتوں سے چاہا تھا۔ اس کے دل کا ڈر اگر واقعی سچ ہو گیا مانو پھر سے ٹوٹ جائے گی۔ بے شک اسے کوئی امید کوئی آس نہیں ملی تھی، مگر اس کے احساسات تو خالص تھے۔ ایسا نہیں بھابھی، بس دل عجیب سا ہو رہا ہے۔ کل پھر ہم وہیں جا رہے ہیں جہاں سے جب چلی تھی، ہاتھ خالی تھے، کسی کی چاہت کی کوئی امید نہ تھی میرے دامن میں۔ مگر بھابھی مجھے امید اپنے رب سے تھی جو آج بھی قائم ہے۔ بس انسان ہوں نا، دل ڈول رہا ہے کہ اگر امیدیں ٹوٹ گئیں تو وہ اپنا سامان بیگ میں رکھتے ہوئے بہت کھوئے ہوئے لہجے میں بول رہی تھی۔ بھابھی کے پاس اسے تسلی دینے کو الفاظ نہ تھے۔ پھر کیا کہا تمہارے باس نے؟ ہو سکتا ہے ممکن ہو جائے، مگر وہ خود بھی زیادہ پر یقین نہیں ہے۔ چلے رب کی رضا۔ اسے بیگ کی زپ بند کی۔ پھپھو کتنا مزہ آئے گا، ٹرین کا اتنا لمبا سفر ہوگا۔ بس آپ نے ڈھیر سارے شامی کباب بنانے ہیں۔ ضرور بنا دوں گی۔ عفان ایکسائٹڈ تھا ٹرین کے سفر کو لے کر۔ ہم اپنے گھر جائیں گے مما، اب ہم وہیں رہیں گے۔ مما اب ہم وہیں رہیں گے نا؟ واؤ، ہمارا گھر بہت بڑا ہے ریان، تمہیں تو یاد بھی نہیں ہوگا نا؟ مگر مجھے اچھے سے یاد ہے۔ اب وہ چھوٹے بھائی سے مخاطب تھا۔ شکر تھا کہ عفان نے پازیٹیو ریئیکٹ کیا تھا، ورنہ وہ دونوں پریشان تھی، جانے عفان مزید ان سے بدظن نہ ہو جائے۔ مدحت نے اس کے معصوم ذہن کو بری طرح سے متاثر کیا تھا۔ حیدر اور سہیب روز شام میں نگہت کی طرف آ جاتے تھے اور تمام بچے مل کر خوب ہلا گلا کرتے۔ حسب معمول وہ آج بھی بائک لے کر باہر نکلے تو انہوں نے کاشف بھائی کے گھر کو ان لاک دیکھا تاکہ لائٹس بھی آن تھیں۔ حیدر، کہیں میری دعائیں قبول تو نہیں ہو گئیں؟ اس کے دل میں کتنے ہی دیپ جلے تھے، مگر تبھی انہوں نے اکرام بھائی کو باہر آتے دیکھا تھا۔ اکرام بھائی سمیرا بھائی کے فرسٹ کزن تھے۔ انہوں نے گیٹ کو تالا لگایا۔ حیدر اور سہیب کھڑے رہے، پھر دونوں نے ان سے سلام دعا کی۔ ہم سمجھے کہ شاید کاشف بھائی فیملی کو لے کر واپس آ گئے ہیں۔ حیدر کی بات پر اکرام کے چہرے پر اداس سی مسکراہٹ آئی تھی۔ کاشف بھائی کی فیملی کو تو ان کے بنا رہنے کی عادت پڑ چکی ہے، ان کی شہادت کو تو تقریباً 3 سال ہونے والے ہیں۔ کیا؟ یقیناً یہ خبر دونوں کے لیے شاکنگ تھی۔ میں نے سمیرا کے کہنے پر وائٹ واش کر دیا تھا گھر کو، پھر صفائی وغیرہ مکمل کرائی تھی، بس وہی دیکھنے آیا تھا۔ وہ شاید بہت جلدی میں تھے، اپنی بات ختم کر کے رکے ہی نہیں تھے۔ سہیب اور حیدر اب تک صدمے میں تھے۔ کاشف بھائی کے بعد بھابھی، بچے اور مانو کیسے رہ پاتے ہوں گے؟ پہلے یہ امید تو ہوتی تھی کہ چند ماہ بعد وہ چھٹی پر آئیں گے، مگر اب ان پر اتنا بڑا دکھ کا پہاڑ گر گیا اور ہم انجان رہے۔ وہ جانے کے بجائے واپس اندر آ گئے۔ کیا ہوا، گئے نہیں؟ نہیں۔ سہیب خاموشی سے صوفے پر گر سا گیا، جبکہ حیدر باہر سے ہی چھت پر چلا گیا تھا۔ کیا ہوا؟ تمہاری شکل پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ ابھی تو اچھے خاصے گئے تھے۔ احمد نے ٹی وی ریموٹ سے آف کیا اور مکمل اس کی طرف متوجہ ہوا تو کچھ بھی نہیں یار۔ اسے سرد آ بھری، کتنا فریش تھا جب وہ باہر نکلا تھا اور اب یکدم مرجھا سا گیا تھا۔ مما، آپ پوچھے اس سے؟ اسے کچن سے آتی ماما کو مخاطب کیا۔ تاپندہ نے سہیب کے چہرے پر چھائی یزمردگی دیکھی، لمحہ بھر کو وہ پریشان سی ہوئی۔ تب اس نے انہیں اکرام بھائی سے ہوئی بات بتا دی۔ کتنے منٹ لاؤنج میں سکوت چھایا رہا۔ سمیرا اور مانو نے جانے کیسے یہ صدمہ برداشت کیا ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اس معاشرے میں تنہا عورت کا زندگی گزارنا بھی کٹھن ہے۔ سمیرا تنہا ہی گھر کو سنبھال رہی ہوں گی۔ سب کو یہ دکھ بھری بات پتہ چلی تو اگلی صبح تک گھر میں اداسی اور سوگواریت رہی، جیسے آج ہی کاشف بھائی دنیا سے گئے ہوں۔ اکرام بھائی اسٹیشن سے انہیں اپنے گھر لے آئے تھے تاکہ وہ ریسٹ کر لیں اور پھر اپنے گھر جائیں۔ تقریباً 12 بجے تو وہ پہنچے تھے۔ کھانا کھا کر ذرا دیر کو تھکن اتارنے کے لیے لیٹے تھے، مگر پھر شام میں ہی آنکھ کھلی تھی۔ سمیرا، صبح چلے جانا، رات کو یہیں ہمارے پاس رک جاؤ، بھابھی نے اصرار کیا۔ ہاں، اور صبح ہم دونوں تمہارے ساتھ جائیں گے۔ گھر تو صاف ستھرا ہو گیا تھا، مگر کچھ سامان وغیرہ لانا ہوا تو دیکھ لیں گے، اکرام بھائی نے بھی کہا۔ سمیرا نے مانو کو دیکھا تو اسے کندھے اچکا دیا، گویا جو کرنا ہے کریں۔ سمیرا کا بس چلتا تو ابھی اپنے گھر چل پڑتی، مگر بھائی بھابھی کے اصرار پر وہ صبح تک رک گئے۔ کل مجھے حیدر اور سہیب ملے تھے، کاشف بھائی کا پوچھ رہے تھے۔ میں نے انہیں بتایا تو وہ شاکڈ رہ گئے، انہیں کاشف بھائی کی شہادت کا علم نہیں تھا۔ اکرام بھائی، ہم نے کسی سے رابطہ رکھا ہی نہیں تھا سوائے آپ کے، سمیرا نے اداسی سے کہا۔ لیکن سمیرا، ان لوگوں نے تو پڑوسی سے بڑھ کر سگے رشتوں کی طرح تمہارا ساتھ نبھایا تھا۔ مجھے تو بہت دکھ ہوا ان دونوں کے چہرے دیکھ کر، میں اتنا پشیمان سا ہوا کہ فوراً آ گیا۔ کیا سوچتے ہوں گے کہ میں نے بھی انہیں خبر نہ دی؟ سمیرا اور مانو سر جھکا گئی۔ صبح ناشتے کے بعد اکرام بھائی انہیں لے کر گھر آئے تھے۔ کتنے پل تو وہ بیرونی گیٹ کو ہی دیکھتے رہے، باہر سے گھر کے در و دیوار جیسے انہیں ویلکم کہہ رہے تھے۔ سمیرا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ گیٹ کھول کر جب وہ اندر آئے، یوں لگا
درمیان میں 5 سال جیسے آئے ہی نہ ہوں۔ سب کچھ تو ویسا ہی تھا، ہر چیز اپنی جگہ موجود تھی جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ گراسی صحن میں گراس اب تک ہری بھری بوگن ویلیا کی بیل پر پھول اسی طرح بہار دکھا رہے تھے۔ صحن کے بیچوں بیچ کھڑا امرود کا درخت جیسے انہیں دیکھ کر کھل اٹھا تھا۔ راہداری کی سرخ اینٹوں پر ذرا بھی دھول نہ جمی تھی، برآمدے میں کرسیوں کی ترتیب تک ویسی تھی۔ تھینک یو سو مچ اکرام بھائی، آپ نے ہمارے گھر کا اتنا اچھا خیال رکھا۔ مجھے ذرا بھی یہ احساس نہیں ہو رہا کہ ہم اتنے عرصے بعد آئے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اکرام بھائی نے سر تپک کر تسلی دی۔ وہ اندر آئیں تو اندر کی بھی وہی سچویشن تھی، لاؤنج جب تک ویسا ہی تھا۔ کیپٹن کاشف احمد کی دیوار گیر تصویر اب بھی وہیں موجود تھی، ان کا مسکراتا چہرہ، زندگی سے بھرپور آنکھیں انہیں رلا گئیں۔ سب کچھ وہی ہے، مانو ویسا ہی جیسا ہم چھوڑ گئے تھے۔ یہاں کے در و دیوار تک نہیں بدلے، مگر اس گھر کے مکینوں پر جو قیامت گزری ہے، اسے مکینوں کو تو سر تپا بدل دیا ہے نا۔ پھیکی تلخ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر تھی۔